کیا ہم گھر میں بلی پال سکتے ہیں یا اس کا بزنس کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے بلی پالنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ بلی کا بزنس کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کی تجارت سے منع کیا ہے۔ بلی سے منع بلی اور بلی سے ریلیٹڈ تمام چیزیں یاد رکھیے، اس کی منع ہے، تجارتیں ان کی منع ہے، تو لہٰذا آپ بلی کو پال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلیاں آتی، آپ کے وضو کے پانی میں چاٹ کر جاتی، آپ نے اس پانی سے وضو بھی کیا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے چاٹنے سے پانی میں منہ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پال سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلیوں سے بڑی محبت کرتے، اتنی محبت کرتے کہ بلیاں آپ کے پاس ہوتی، اسی سے ان کا نام ابو ہریرہ گویا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بالکل پال سکتے، اس کا بزنس کرنا جائز نہیں۔ اور اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تھرڈ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی فیتھ فل بھی ہو، بلیور بھی ہو، اور اس کے بعد دوسرا نقطہ جو اللہ سے دعا بھی کرتا ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو، اس کو جو چیز کی دعا کر رہا ہوں اس پہ چلتا نہ ہو، تو پھر کہاں سے حاصل ہوگی؟ جیسا مثال کے طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہوں اور اس طرح میں اللہ سے دعا بھی کروں، اللہ مجھے نمازی بنا دے، اذان ہوتی لیکن چل کر بھی نہیں جاتا ہوں، لیکن اللہ مجھے نمازی بنا دے، اللہ مجھے نمازی بنا، ہوگا کیا؟ مجھے حلال روزی کمانا ہے، میں جانتا ہوں حلال حرام کیا ہے، اس کے باوجود خالی دعا کرو اے اللہ مجھے حرام سے بچا دے، اور حرام سامنے کھا رہا اے اللہ مجھے حرام سے، نہیں ہوتا ہے، آپ کو بھی ولنگلی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اور دنیا نے اس بات کو دیکھا، جن لوگوں نے جس کام کے لیے محنت کی، اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ اللہ اس کو کامیابی دیتا ہے۔ برے لوگ برائی میں محنت کر کے دیکھیے نئی نئی برائیاں ایجاد کر رہے، اچھے لوگ اچھائی میں دیکھیے آگے بڑھ کر اچھائیوں سے ایک اچھائیاں ہو کر ہے نہیں۔ جھوٹے لوگ دیکھیے آج کتنے جھوٹ ہو گئے کہ آپ کے جیب کا پیسہ کب نکال کے لے جاتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، جھوٹے اور دھوکے بازی کے ذریعے، ہے نا۔ آپ کو ایک کال آتی ہے، ہمیں بینک سے کال کر رہا ہوں 50,000 آپ کے ٹرانزیکٹ ہو رہا ہے، نہیں، جھوٹ، دغا بازی، دھوکے بازی، فتنے فساد بھی اپنے چرم جس کو بولتے ہیں اپنے ہائٹس پر جا رہے ہیں، تو اچھائیاں بھی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا، یہ اللہ کا سنت اور طریقہ ہے کہ جو آدمی جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے رب العزت اس کو اس میں کامیاب کرتا ہے۔ برے لوگ برائی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں کامیابی پا رہے ہیں، حالانکہ دنیا کے اعتبار سے ان کی کامیابی بھی آخرت میں نقصان ہے، اور اچھے لوگ اچھائی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اچھائی میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ دنیا میں فائدہ دیں گے، آخرت میں فائدہ دیں گے، یاد رکھیے۔ تو کوشش اور کاوش کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جس کو کہیں ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو چینج کرنے، اور ہاں ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں بٹ تھرو ہارڈ ورک، محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگوں نے ایسا سمجھ لیا تھا پہلے کہ اپنے آپ کو بدلنا ناممکن ہے، ارے بھائی اب 50 سال کی عمر ہو گئی، اب 20 سال کی عمر سے سگریٹ پی رہے ہم، اب کہاں سے بدلاؤ آئے گا، ارے بھائی ابھی تو 60 سال عمر ہو گئی، 10 سال کی عمر سے اپن گالیاں دے رہے، اب تھوڑی اپن تبدیل کر سکتے، ارے بھائی میری پوری جوانی جو ہے اس غلط کام میں، اس نشے میں، زنا میں، افیئرز کرنے میں، دھوکہ دینے میں، جھوٹ بولنے میں، پیسے چرانے میں، چوری چکاری کے اندر، لوگوں کو تکلیف دینے میں، کمپلینس کرنے میں، غیبت کرنے میں، مخبریاں کرنے میں، لوگوں کو ستانے میں، اور راتوں کو جاگنے میں، دن کو سونے میں، حرام کمانے میں، حلال کو چھوڑنے میں گزر گئے، اب کہاں سے چینج ممکن ہے؟ یہ سوچ سب سے گھٹیا سوچ ہے، پہلے اس کو بدلنا پڑا۔ یہ سوچ نے جو نقصان پہنچایا نا اسی کو نہیں ہوتا، شیطان نے آپ کو برائی دی اور یہ بتا دیا اب تم اس کو چینج نہیں کر سکتے، کبھی کامیاب ہو گیا، اس کو تو آپ کے پیچھے روز لگ رہی نہیں ہے، اس نے آپ کو کامیاب کر کے آپ کو فل ٹائم لگا دیا، خود ہی اپنے ویشیس سرکل سے مطلب منحوس دائروں میں ڈال دیا اس کے خود، اور آپ اسی میں پڑے، آپ خود ہی بول رہے ہیں میں نہیں نماز پڑھ سکتا، اب 50 سال زندگی کی نماز نہیں ہوئی، اب کیا جانے کا وقت آ گیا، اب کیا نماز ہوئی، اب کیا میں جھوٹ چھوڑوں گا، اب کیا میں نہیں، آپ چینج کر سکتے اپنے آپ کو، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص جس چیز کی محنت کرتا ہے اس میں کامیاب کرتا ہے، یاد رکھیے یہ بات بالکل عام ہے، یاد دیکھی گئی۔ ایک آدمی تھا جاہل تھا، عزم کیا میں کچھ کروں گا، تعلیم یافتہ ہوگا۔ ایک آدمی تھا جھوٹا تھا، عزم کیا، تبدیلی کیا اور سچا بن گیا۔ کئی واقعات آپ کے اطراف میں موجود ہیں، پھر آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، یاد رکھیے۔ کئی گنڈا تھا، ڈاکو تھا، چور تھا، موالی تھا، توبہ کر لیا۔ آپ خود بولتے نا یہ شرابی تھا ہمارے محلے میں، آج تو اتنا شریف ہو گیا کہ ہر آدمی چاہتا ہے اسے گھر رشتہ بھیجے اپنا، اس کی بچیوں کو، اس کی بہنوں کو، اتنا شریف بولتے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ چینج پاسبل ہے، آدمی اگر سوچے اور کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کامیابی ہر آدمی کو کوشش پہ دیتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنا ہے سب سے بڑے۔ تو ہم تو اس میں بیٹھ گئے کہ برے اخلاق میرا پارٹ ہے، برائی میرا کیریکٹر بن چکی ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، نو آئی کی ناٹ چینج، میں نے سوچ لیا، ایسا نہیں ہے اللہ کے پاس۔ ہم نے دیکھا کتنے برے برے لوگوں نے چینج کیا۔ دوسری چیز آپ دیکھیے، یہ جس کو کہیں گے پریکٹیکل چیزیں، یاد رکھیے کہ ہم جنگلی جانوروں کو، حیوانات کو تک بدل سکتے ہیں۔ آپ نے کتا لا لیا، کتے کو لا کے اتنا کیریکٹرفل بنا دیا آپ نے کہ آپ کی حفاظت میں لگ گیا، وہ
کہاں کھانا ہے اس کو پتا ہے, کون سا کھانا نہیں کھانا ہے اس کو پتا ہے. آپ کے بچوں کے کھانے کو کبھی نہیں کھائیں گا, لیکن دوسرا کھانا جو اس کے سامنے ڈالا جائے گا اور جو اس کے ڈبے میں ہوگا اس کی رکاوٹ وہ کھاتا ہے. آپ کھلا بھی اس کے سامنے کوئی گوشت وغیرہ چھوڑ دے تو اسے منہ نہیں ڈالتا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے. لیکن جب اس کے لیے جو چیز ڈالی جاتی ہے اس کو پتا ہوتی ہے یہ میری ہے. کیونکہ جانور بھی سیکھتے ہیں, کتے بلیوں کو ہم نے سیکھتے ہوتے کہا. ایک گھر میں جو دو بچے ہیں دونوں کے پیٹ کی چوائس الگ الگ ہے. ایک بڑا چوہا پالنا چاہتا ہے, ایک بلی پالنا چاہتا ہے. ہم نے دیکھا دونوں جانوروں کو ایسا ٹرین کیا گیا کہ بلی اور چوہا ساتھ رہ رہے ہیں, کھاتے نہیں ایک دوسرے کو, کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بالکل آپ نے دیکھا نہیں دیکھا. بلی اور کتوں کو آپ دیکھیے گھر میں لوگ پالتے ہیں اور دونوں ساتھ رہے, حالانکہ دونوں عام اعتبار سے جنگلی ماحول میں دشمن کھا جاتے ہیں ایک دوسرے کو. مطلب کتا جو ہے بلی کھا جاتا ہے. اب بلی کتے کو کب کھاتی ہے؟ تو شیر بھی تو بلی کی قسم ہے, چیتا بھی تو بلی کی قسم ہے, وہ بھی کتوں کو آ کے شہروں میں کھا جاتے ہیں, ہے نا. بہت ساری جنگلی بلیاں بڑی بڑی بھی ہوتی ہے جنگل میں جو ہوتی ہے, جو ہمارے پاس انڈیا میں 2-3 قسم کی ٹائیگر, لائن ایسے پائے جاتے ہیں, لیپرڈ, لیکن پیوما اور اس کی کئی اور قسمیں ہوتی. لیکن ایسا پالتے ہیں لوگ ان کو کہ دونوں ساتھ رہتے ہیں. ہم نے تو شیر چیتوں کو, شیر اور شیر ببر جس کو بولتے ہیں, ان کو ساتھ رہتے ہوتے ٹائیگر اور لائن. تو پتا چلا اینیملز کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں, تو ہیومن بینگ کیوں نہیں ٹرین ہو سکتے ہیں؟ ڈالفنس کو دیکھیے لوگوں نے کیسے کیسے ٹرین کر دیا, کیا کیا کارنامے انجام دے رہی ہے, لوگوں کی کھوئی ہوئی چیزیں لا کے دے رہی ہے, اس کو سکھا کے چھوڑا جا رہا ہے. کچھ ساحلی علاقوں میں ایسے ڈالفن کو سکھا کر چھوڑا گیا کہ اگر لوگ سوئمنگ کو جاتے کوئی چیز گرتی تو چیزیں لا کے ساحل پہ لوگوں کو دے دیتے ہیں. پونڈس کے اندر دیکھیے صرف ڈائریکشن ہاتھ کے بتانے سے کیا کچھ کرتا بھی نہیں بتاتے ہیں. یوں کرے تو باہر نکل کے کود رہی ہے, فوارے چھوڑ کے انسان کے اوپر پانی کر رہی ہے نا. آدمی اس کے اوپر بیٹھا اس کو لے کے پانی میں گھوم رہی ہے. اب ڈالفن ہو یا پھر کلر ویل ہو یا اور بھی ایسی مچھلیاں نام دیں, ولرس جیسا ایسا خطرناک جانور, ایک دم بالکل نرم پیرا اس کے چلتے نہیں, بڑے بڑے دانت ہوتے دو, ہے نا, وہ تک اس کو ٹرین کر دے رہے. ہپوپوٹامس آپ کو پتا ہے وہ جو گینڈا بولتے ہیں, پانی کا گینڈا ایک ہوتا جو زمین پہ چلتا ہے, ٹھیک, اس کو رائنو کہتے ہیں. لیکن یہ جو پانی میں رہتا ہے ہپوپوٹامس, اس کے تعلق سے جو بات ہے, اس کی جو اسٹڈی ہو یہ بتاتی ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ خوخار جانور ہے. حالانکہ ویج ہے, یہ صرف سبزیاں کھاتا ہے, لیکن سب سے خوخار, مطلب اتنے لوگوں کو مارتا ہے لوگ امید نہیں کرتے اور مار دیتا پیچھے سے, اتنا ڈینجر. اس کو تو ٹرین کرتے ہیں. ہم نے خود دیکھا چھوٹے سے سرکس میں گئے تو نہ بڑا ہپو کہ جب وہ منہ کھولتا ہے نا تو 4 فٹ کا منہ کھولتا ہے, اور اس میں ایک جا کر آدمی بیچ میں اس کے پورے دانتوں کے بیچ میں ایسا دانتوں کو پکڑ کے بیٹھتا. سمجھے, تو لوگوں نے تو جانوروں کو ٹرین کر دی یار, ان کی شخصیتیں بدل گئی. انسان کیسے اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا؟ یہ ہماری سوچ ہے غلط, یہ سوچ کو بدلے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں, یاد رکھیے, تمام مذاہب کے اندر ہر انسان کو یہ اپیل کی گئی کہ وہ اچھا بنے. اور ہم سے پہلے جو الہامی مذہب تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا, یہود اور نصارہ, ان میں بھی یہ بات تھی. اس کا مطلب انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے, تبھی تو یہ احکام دیے جا رہے ہیں. ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے, یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. کون اپنے آپ کو بدل سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. جو میرا بھی تیسرا پوائنٹ چل رہا ہے نا, کوشش کرنا پڑے گا, محنت مشقت کرنا پڑے گا. ہم کیا کریں, اے اللہ مجھے علم دے دے, اے اللہ مجھے علم دے دے, اس سے علم نہیں آتا. آگے بڑھنا پڑے گا, کتابیں پڑھنا پڑے گا, مکتب مدرسہ اسکول جانا پڑے گا, ٹیچر کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا, یا آن لائن ٹیچنگ کرنا پڑے گا. آپ فرما رہے علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں نفس کو صبر پر آمادہ کرنے سے صبر اور تحمل حاصل ہوتا ہے. نفس کو صبر پر آمادہ کرنا پڑتا ہے. اپنی نفس کو, اپنے آپ کو صبر پر آمادہ سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو فورس کرنا پڑے گا کہ مجھے رہنا ہے, آمدگی کا اظہار کرنا پڑے گا. تو آپ سے فرما رہے صبر اور تحمل حاصل ہو جاتا ہے. جو خیر اور بھلائی کی تلاش میں رہے گا اسے خیر عطا کیا جائے گا, اور جو برائی سے بچنے کے عزم رکھے گا اسے برائی سے محفوظ کیا جائے گا. حدیث میں واضح کوشش کتنی ضروری. علم حاصل کرنے سے حاصل ہوں گا, صبر تحمل کرنے سے حاصل ہوں گا. پھر آپ فرما رہے ہو کیا, جو خیر کی بھلائی تلاش کریں گا اللہ سے خیر عطا فرمائیں گا, اور جو برائی سے بچنے کا ارادہ کریں گا اللہ اس کو برائی سے بچائیں گا. اندر سے کچھ کرنا پڑے گا, چینج لانا پڑے گا, اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو آگے بڑھانا پڑے گا. یہ بار بار کہنا پڑے گا یس آئی کین ڈو اٹ, ہاں میں کر سکتا ہوں. ہمارے اندر تبدیلی بالکل ممکن ہے. زندگی کسی مرحلے میں کسی بری عادت, کسی بری لت, کسی بری چیز سے, کھانے کی, پینے کی, دیکھنے کی, استعمال کی, سب سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. چاہے وہ زبان سے ہوتی, آنکھ سے ہوتی, کان سے ہوتی, ناک سے ہوتی, ہاتھ سے ہوتی, پیر, سب سے بچ سکتے ہیں. عزم اور ارادہ کرنا. تو جو لوگ یہ بیٹھے ہیں نا, ایسا نہیں ہوتا بھائی اپنے سے, آپ وہ چھوڑ دے. جانور بھی سیکھ رہے ہیں, ہاں, کتے بلیوں کو سکھایا جا رہا ہے. پھر آپ کیسے نہیں سیکھ سکتے اور ہم کیسے نہیں سیکھ سکتے؟ یاد رکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پر عمل کرنے کی ضرورت. یہ تیسرا پوائنٹ تھوڑا لمبا تھا میرا, کہ ہم کو محنت کرنا ہو, اور محنت کر کے انسانیت اچھی. میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا, کوئی شخص لیٹن امریکہ سے تھا, ساؤتھ امریکہ, اور 50 سال کی عمر میں جو کہ اس نے نشہ, ڈرگز اور بری برائی میں زندگیاں گزاری تھی, زنا, نشہ وغیرہ وغیرہ, نان مسلم ہے, ظاہر سی بات, زندگی گزار دی. عزم کر لیا کہ اب میں کچھ کروں گا, اور پھر بتانے لگے وہ لوگ کہ اب 53 سال اس کی عمر ہے, اور 53 سال اس کی اگر ایج دیکھیں گے اور اس کی باڈی دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں. اس نے اتنا اپنے آپ کو گٹھا لیا, اتنا مضبوط کر لیا کہ آج بہت سارے لوگ اس کی ایکسرسائز دیکھ کر موٹیویٹ ہو رہے دنیا میں, کیونکہ اس نے عزم کر لیا اب چینج لانے کا. اور ایک عام انسان جو ڈرگ ایڈکٹ تھا, آج اس نے صحت اچھی بنا لی. اس کا مطلب یہ کہ اس کی باڈی کو اس نے فٹ اینڈ فائن کر لیا اور اتنا مسکولر بنا لیا کہ لوگ دیکھ کے تعجب کرے کہ داڑھی وغیرہ سفید لیکن باڈی اتنی مسکولر کی کوئی جوان کی بھی نہیں. عزم کرنے والوں نے کیا نہیں کیا, بغیر ہاتھ پیر کے لوگوں نے عزم کیا اور دنیا میں کامیاب ہو
होगा, हुए नहीं हुए। कई वाक़यात आपके मौजूद। एक लड़की जो ट्रेन के नीचे आ गई थी और उसका एक पैर कट गया था, उसके बावजूद भी उसने जो पहाड़ चढ़ ली। आप उनकी रेस देख ले, उनके गेम्स देख ले, उनके फुटबॉल्स देख ले, उनकी जिसको रिले रेस देख ले, जो लोगों को हाथ और पैर नहीं होते लेकिन देखिए कैसे भागते हैं। अरे भाई अब तो अंधे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, उनकी आप कभी मैच देखिए ना उनका, कि ताज्जुब नहीं होता, दिखता नहीं है, उनके बॉल के अंदर छर्रे होते हैं, वो बॉल फेंका जाता आवाज से सुन के शॉट मारते हैं, फिर आवाज से अंदाजा लगाते कितनी दूर है, उसकी आवाज और फेंकने की उससे उतने में रन ले रहे भाग भाग करके, यहां से भागना कैसे करते होंगे अंधे लोग। ये होता है मेहनत और मशक्कत का नतीजा। आपने ये चीज कॉमन देखी होंगी ना, एक अंधा आदमी मार्केट में दुकान पे गल्ले पे बैठ के हिसाब किताब कर रहा है, देखा नहीं देखा, मैंने देखा हूं। खाली आप नोट दीजिए और पैसे दीजिए, ऐसा लेता है 5 रुपये 10 रुपये 2 रुपये, हर किस्म के सिक्के को पहचानता जो मार्केट में चल रहा है, सिर्फ हाथ लगा लगा। नोटों के साइजेस, हाँ इतने की नोट है बोल देंगे आप, नए पुराने इंडियन नोट में डिफरेंस कर लेगा कि हाँ ये 10 की पुरानी है 10 की नहीं। कैसे करता है? ये मेहनत और मशक्कत का नतीजा होता है। और इससे बढ़कर मैंने ऐसे नाबीना लोगों को देखा जो आपको कपड़ा माप के देते हैं, दुकान पे कपड़ा। और एक ओनर को मैंने ऐसा देखा दुकान के, उसका जब कपड़ा है यार नाबीना है, और कैसे मापता है मालूम, खाली कपड़ा उसके सामने जब रखता है उसका नौकर लाके यूं लेता है, ऐसा यूं करता है, देखिए उंगली से 1.25 मीटर दिया क्या, हाफ सेट 1.25 मीटर, वो स्ट्रिप को पड़ेगा ऐसा हाथ रख, रेमंड्स का दिख रहा, स्ट्रिप पे लिखा हुआ होता है, देखिए कपड़े के साइड में मर्दों के मुंह उठा होता है, अच्छा ये दिया क्या, कौन सा वाला निकाला, इनको ये देना था ना, सुना दिखता है और बोल रहा ये देना था, मतलब उसको अपने इन्वेंट्री और स्टॉक का भी नॉलेज है पूरा, क्या है उसके पास, ये देना था ना इनको, ये कौन है फला, हाथ मिला, हाथ मिला। जब उसे आप हाथ मिलाएंगे ना, हाथ मिला के खाली हाँ कुछ बोलिए, बोलते बोलेंगे अच्छा ऐसा आप आएंगे, चलिए माशाल्लाह हो, सिर्फ आवाज बोली बोलता, हाथ पकड़ बोली नाम क्या है, आप मुंह खोलते ही फौरन बचा। और मैंने उस साहब को एक बार आजमाया भी, मैं एक बार मिला जब मैं छोटा था, मेरे भाई के दोस्त, और एक बार मैं मिला जब मैं 10 से 12 साल बाद उनसे मिला, तो खाली मुझे बोल रहे हाथ मिलाइए और कुछ बोलिए, मैं हाथ नहीं मिला रहा, बोल रहा नहीं, बोले पहचानो कौन है, बोले यार ऐसा कैसा मैं सासों से पहचान लूं, हाथ मिला के जब मैंने बात किया, अरे फैज तुम क्या, तो देखिए नाबीना अंधे हैं, लंगड़े लूले हैं, दुनिया में कमालात दिखा रहे, भाग रहे, कूद रहे हैं, ये होता है जुस्तजू और मेहनत करती जा। जब मैं सोचा मैं नहीं कर सकता तो आप कुछ नहीं कर। इंटरनेट पे ऐसे वीडियोस मैंने देखे, ऐसे वीडियो आप ताज्जुब करेंगे, 500 550 600 पाउंड वजन अज़्म कर रहे हैं, एक साल के अंदर ये सीने की जिल्द है ना यहां तक पेट तक आ रही है, मतलब इतना छाट लिया अपने आप को, स्किन छोटी नहीं हुई क्योंकि टू मच छोटे हो गए ना साइज, कितनी काट के निकालना था, इसे लटक रही। जब अज़्म कर लेता है ना इंसान सब कुछ करता है, जो बुराई में अज़्म करता है बुराई में कामयाब हो जाता है, जो खैर नेकी में अज़्म करता है नेकी में कामयाब होता है। मेरा बोलने का मकसद था भाई कोशिश करो, यस इट इज पॉसिबल, हर चीज मुमकिन है, बस इरादा करो उसको करना, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है याद रखिए। चलिए थर्ड पॉइंट हमारा, फोर्थ पॉइंट याद रखिए, एक होती है कौली सुन्नत, उसको बोलते हैं हुक्मी सुन्नत, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करो, ऐसा किया करो, ये मत करो, इसको बोलते कौल या जिसको बोलते हैं हुक्मी सुन्नत। एक होता है आपका फेली सुन्नत, मतलब वो सुन्नत जो आपने अमल किया और हम लोगों ने देखा अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया। और तो सुन्नत की तीसरी किस्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और को करते हुए देखा, खुद तो कभी नहीं किया, लेकिन किसी और को करते हुए देखा और आप उस पर खामोशी इख्तियार कर रहे, कुछ नहीं बोला, इसको बोलते हैं तकरीरी सुन्नत। सुन्नत की 3 कैटेगरी, कौली या जिसको कहते हैं हुक्मी सुन्नत, जिसमें आप बोलते ऑर्डर देते हैं करने का या रुकने का, दोनों बातें, ऐसा किया करो, रान को छुपाओ, वो औरत का हिस्सा मतलब सतर का हिस्सा, रान मांडी थाई, तो इसमें रोका गया। किसी को कहा जाता है ऐसा नमाज पढ़ो, ऐसा रोजा रखो, तो ये होगा कौली या हुक्मी। दूसरा सुन्नत की किस्म फेल मतलब जो आपको करते हुए सहाबा ने देखा, मतलब अल्लाह के रसूल ने कहीं बोला नहीं ऐसा करो, लेकिन सहाबा ने देखा रात में उठ के ऐसा अमल करते थे, रात में उठा आंखों को मला और सूरे आल इमरान की आयतें पढ़ी वगैरह, तो ये हो गया फेली। तीसरा होता है तकरीरी सुन्नत, तकरीरी मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ लोगों ने अमल किया, आप खामोश रहे या आप मुस्कुरा दिए, मुस्कुराए ना भी और खामोश रहे, तो वो हो गया तकरीरी सुन्नत। तो बिल्ली पालना तकरीरी सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी नहीं किया और ना ही हुक्म दिया, लेकिन तकरीरी मतलब ये कि आपने किसी को बिल्ली पालते हुए देखा और कुछ नहीं कहा, खामोश इख्तियार किया। वो क्या कौन थे जिनको आपने देखा बिल्ली पालते हुए? एक सहाबी बड़े मशहूर है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको अल्लाह के रसूल ने बिल्ली पालते हुए देखा, बल्कि रिवायत में आता है बिल्लियों के कितने शौकीन थे। हुरैरा कहते हैं बिल्ली को, बिल्ली के बच्चे को खासतौर से कहते हैं हुरैरा अरबी जुबान के अंदर। हुरैरा अबू हुरैरा उनका नाम नहीं था, उनका असल नाम अब्दुल शम्स था, बाद में आपने बदल के नाम अब्दुल रहमान रखा, लेकिन बिल्लियों से उनकी मोहब्बत देखी और कितनी मोहब्बत करते थे। रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल की मजलिस में आप आते तो बगल के आस्तीन में बिल्ली रखे लाते, छोटा बच्चा रखे लाते ताकि वो सोते रहे अंदर, आस्तीन के अंदर बिल्ली का बच्चा लेकर आप मजलिस में आते थे। तो अल्लाह के रसूल ने जब उनका ये अमल देखा बिल्लियों के साथ तो कहा अबू हुरैरा मतलब बिल्ली के बाप, मतलब अबू होते बच्चे के नाम से बोलते हैं, ऐसा कोई इंसान है उसका बच्चा रहमान है, माफ कर अब्दुल रहमान है तो बच्चे का बाप को बोलते अबू
ابو عبد الرحمان، عبداللہ تو ابو عبداللہ ہے نا، یہ ایسا ہوتا ہے. تو ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، عبد الرحمان ان کا نام تھا، اور ان کا اصل نام دور جاوید میں عبد الشمس تھا. ٹھیک ہے، اور ہم اسی نام سے پہچانتے ہیں. سب سے زیادہ حدیث انہوں نے روایت کی ابو ہریرہ. دیکھیے تو یہ ہوا تقریری سنت کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ ایک نام دے دیا ان کو ابو ہریرہ، اس محبت کو دیکھ کے جو بلیوں سے ان کو تھی. تو اس سے پتا چلا یہ عملی سنت نہیں ہے اور یہ حکمی سنت نہیں ہے، یہ تقریری ہے. آپ کو سوال کرے کیا بلی پالنے کا ثواب ہے؟ تو نہیں، کیونکہ ویسی سنت نہیں ہے تو اس کا وہ ثواب نہیں جس میں اللہ کا رسول یہ کرو یہ مت کرو ایسا کرو، اس کا نہیں آتا. لیکن ایک جانور ہے، جب اس کو آپ پالیں ظاہر سے اللہ اجر دیں گے، اس کو آپ کھلاتے پلاتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ جو جانور کو آپ پالتے ہیں آپ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، پھر مالک پہ پوری ذمہ داری کی اس کو کھلائے پلائے اور جو اس کی ضرورت ہے پورا کریں. اب ہمارا بلی تو پال لیتے ہیں، اس کو بچے ہوتے شوق پہ پھینک دیتے ہیں، اس کے بچوں کو پالنا بھی آپ کی ذمہ داری. بلی تو پال لیتے شوق سے، بلی کچھ چوہے کو ختم کریں گی، بلی کی وجہ سے روڈنٹ گھر کے اندر سانپ بچھو گھوس نہیں آئیں گے، فائدے تو پورے لیتے ہیں اس کے. بچے پیدا ہوئے اس کی گلا کے پھینک کے آتے، بچے پیدا ہوئے گلا کے پھینک کے آتے، مطلب بچوں کو مارنے کو آپ نے جائز سمجھ لیا بلیوں کو آپ، بلی کے بچے بھی تو آپ کی ہو رہے ہیں، اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ کو کرنا پڑے گا. اس کو بانٹو، آپ بلی کے بچوں کو دے دو لوگ، لیکن چھوڑ دینا تھیلے مان کے پھینک کے آئے تو پھر یہ غلط. جب آپ پیٹس کو پالتے ہیں نا تو ان کے حقوق ادا کرنا آپ کو بے حد ضروری یاد رکھیے، ورنہ یہ سخت گناہ کا باعث ہی بنتے ہیں، بلکہ بہت سخت وعیدیں بھی آئے. خاص طور سے بلی کو مارنے کے تعلق سے ایک بڑی سخت وعیدیں صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاتون تھی، بلی کو اس نے کمرے میں قید کر دیا، نہ کھلایا پلایا نہ اس کو کچھ چھوڑا کہ وہ جائے اور اللہ نے جو مخلوقات دنیا میں رکھی اس سے فائدہ اٹھا. وہ بلی مر گئی بھوک پیاس. اللہ رسول فرمایا اللہ نے اس شخص کو جہنم رسید کر دیا جس نے اس بلی کو مارا. ایک بلی کی موت کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں، ان کے پھر حق ہیں، اگر پالتے ہیں تو حق ادا کیجیے. یہ نہیں کہ آپ نے پالا گھر میں چوہے ختم بلی کو لے کے پھینک دیا. اب وہ جو گھر میں پلتی بلی نا وہ باہر نہیں رہ سکتی جی، بہت مشکل ہوتا ہے اس کو، کسی گھر میں گھستی ہے گاڑی مار کے مر جاتی چونکہ اس کو عادت نہیں تھی باہر کی. پھر پالو اسے ٹیک کیئر کرو پورا، وہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. سب سے مشہور اور معروف جو سورہ فاتحہ کا نام ہے وہ فاتحہ ہے. اسے فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن کھلتا ہے، اس سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے، یاد رکھیے. ویسے سورت کے کئی نام ہیں اور کئی فضائل جو ہے احادیث کے اندر آتے ہیں، اور خود قرآن نے بھی اس کے تعلق سے بیان کیا، اس کے فضائل کو بیان کیا، یاد رکھیں. تو یہ سورت اپنے آپ پہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. نہ صرف حدیث میں اس کی فضیلت آتی ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی اس ایک سورت کی فضیلت کو بیان کیا ہے. تو اس کا سب سے مشہور اور معروف نام جو ہے وہ فاتحہ ہے. فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اسی سے لفظ افتتاح یا فتح آتا ہے، مطلب لوگوں کو داخلے کا موقع ملا، شروعات ہوئی، یا پھر افتتاح کسی چیز کی اوپننگ کو عام زبان میں کہا جاتا ہے. تو چونکہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، قرآن کو شروع کرنے والی سورت. یا قرآن کو کھولتے ہی سب سے پہلی جس سورت پہ انسان کی نظر پڑتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. تو یہ اس کا سب سے مشہور اور معروف نام ہے سورۃ الفاتحہ. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہت ساری چیزیں لوگ فاتحہ کے تعلق سے جو ہے بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں سماج میں ہوتی ہیں. بہرحال انشاءاللہ موقع ملا تو آگے اس کے تعلق سے رکھیں. تو سورۃ الفاتحہ کا سب سے مشہور اور معروف نام خود فاتحہ ہے، اس لیے کہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح اس کا دوسرا مشہور اور معروف نام ہے وہ ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، کتاب کی اصل. ویسے کہتے کسی چیز کی اصل کو، اسی لیے ماں کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس لیے کہ وہ اصل ہوتی ہے، اسی سے آگے کی نسلیں چلتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں. تو ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی ماں، کتاب کی اصل، قرآن کی ماں، قرآن کی اصل. یہاں کتاب سے مراد قرآن یاد رکھیں. تو اسے قرآن کا اصل کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا. مطلب اس سورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ گویا یہ ایک جڑ جیسا کام کرتی ہے، جیسا کہ ایک جڑ ہوتی ہے اسی سے جھاڑ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی جڑ کہا جا رہا ہے سورت. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک مشہور اور معروف نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ. مطلب اندازہ لگائیے یہ سورت کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو قرآن کی جڑ کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا. اس سے میں سمجھتا ہوں اس کی ہمیں پتہ چلتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع ترمذی کی روایت اس میں فرمایا کہا کہ یہی ام الکتاب ہے سورۃ الفاتحہ، یہی ام القرآن ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ قرآن عظیم ہے سورۃ الفاتحہ. تو اس حدیث کے اندر تین نام آ رہے، ایک ام الکتاب اور ایک ام القرآن. کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ، اور کتاب بھی یاد رکھیے قرآن کا ایک نام ہے. دوسرا کہا جا رہا ہے حدیث کے اندر کہ ام القرآن، قرآن کی ماں. مطلب قرآن ہم سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کیا، تو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورہ فاتحہ، مطلب قرآن کی جڑ کہا جا رہا ہے، قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورۃ الفاتحہ کو. اور میں سمجھتا ہوں یہی اس کی فضیلت، اس کی اہمیت جاننے کے لیے کافی ہے کہ اس کو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے. اسی طرح چوتھا اس کا مشہور و معروف نام ہے وہ ہے قرآن عظیم. قرآن عظیم یاد رکھیے، قرآن عظیم مطلب بڑا قرآن. تو سورۃ الفاتحہ جو کہ ایک سورت ہے قرآن کی،
اور مختصر سی صورت ہے، 7 آیتوں پر مبنی ہے، اسے قرآن عظیم کہا جا رہا ہے۔ قرآن عظیم دیکھیے آپ، قرآن عظیم مطلب بڑا قرآن، گریٹر قرآن کہا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک نام تو ہے سورہ فاتحہ کا، اور ساتھ میں اس کی اہمیت بھی پتہ چل گئی، اور اللہ رب العزت نے اسی بات کو قرآن میں یوں دہرا کر کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت عطا فرمائی، والقرآن العظیم، اور بڑا قرآن عطا فرمایا۔ تو یہاں اس آیت کے اندر 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت بھی کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے قرآن عظیم، ٹھیک ہے، قرآن خود قرآن عظیم مطلب سورۃ الفاتحہ، یہ بڑی عظمت والی سورت ہے، یہ بڑی اہمیت والی سورت ہے کہ اسے ام الکتاب کہا گیا، ام القرآن کہا گیا، قرآن عظیم کہا گیا، بڑا قرآن کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مشہور اور معروف نام ہے، وہ یہ ہے کہ سبع مثانی، سبع مثانی کا معنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں۔ تو سبع مثانی بھی اسے کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کو بار بار ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، نماز چاہے کسی قسم کی ہو، سورۃ فاتحہ اس کے اندر شامل ہے۔ آپ سفر میں پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ شامل ہے، آپ قصر کر رہے ہو، سورہ فاتحہ شامل ہے، آپ جنگ کے میدان میں صلاۃ الخوف مطلب خوف کی حالت میں پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ شامل ہے، مطلب کوئی بھی نہ ہو، چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ ہے، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ ہے، موقعہ پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ، تہجد پڑھے تو بھی سورہ فاتحہ، کوئی بھی نماز ہو، ٹھیک، اور بار بار پڑھی جاتی ہے، ریپیٹیٹنگ جس کو کہیں گے، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں۔ تو سبع مثانی بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ کو یاد رکھیں، سبع مثانی، اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، جو کہ سورہ نمبر 15 آیت میں 87 میں اللہ نے بیان کیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں دی، والقرآن العظیم، اور آپ کو بڑا قرآن عطا کیا، مطلب سورۃ الفاتحہ دی۔ تو سورہ فاتحہ کی فضیلت نہ صرف احادیث میں آتی ہے بلکہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ اس کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ تو اس سورت کی یاد رکھی، بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کے نام خود بتا رہے کسی کتنے فضائل ہیں، اور نام جو دیے گئے اس کی وجوہات بتا رہی کتنی عظیم یہ سورت ہے۔ تو سبع مثانی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں مطلب سورۃ الفاتحہ۔ اسی طرح اس کا ایک اور مشہور اور معروف نام ہے جو جامع ترمذی کی روایت میں آتا ہے، وہ ہے الصلاۃ، نماز، مطلب سورہ فاتحہ کو صلاۃ، نماز بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک، آپ کہیں گے کیسے؟ تو آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ فرماتا ہے، مطلب حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا بانٹ لیا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا، تقسیم کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف، مطلب جو بندہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا جاتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں جو جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے اس کو صلاۃ کہا گیا، الصلاۃ مطلب اس کو نماز کہا گیا، یاد رکھیں سورہ صلاۃ، تو اس کا ایک نام سورہ صلاۃ بھی، نماز، یاد رکھیں۔ اور اسی لیے علماء لکھتے ہیں اس کا نماز میں پڑھنا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اس کو نماز کہا گیا، مطلب اگر کوئی نماز میں اس کو نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہو، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو نماز کہا جا رہا ہے کہ میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری جو ہے تعریف بیان کی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ایک کی بعد ایک اللہ تعالیٰ جواب دیتا جاتا ہے، یاد رکھیں، میں انشاءاللہ آگے اس کی حدیث کی پوری تفصیلات رکھوں گا آپ کے سامنے۔ تو یہاں اس حدیث میں اس سورت کو صلاۃ کہا گیا، ٹھیک ہے، یہ ایک اس کا مشہور اور معروف نام ہے، اور یہ چھٹا نام تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کو سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو بیماری کے علاج کے لیے یا اسی طرح جادو کے علاج کے اندر اس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ تو سورہ الشفا مطلب جس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے، یا اس کا ایک اور نام جو کہ ایک 8واں مشہور معروف نام سورۃ الرقیہ، اسے رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں رقیہ کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک طویل واقعہ ہے، اس کا بس مختصر رکھتا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت جو کہ 30 لوگوں کے جو ہے قریب صحابہ تھے، وہ ایک گاؤں، ایک بستی میں گئے۔ اس بستی میں جانے کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا، بستی والوں نے انکار کر دیا چونکہ مسلمان تھے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ان لوگوں کو بستی سے باہر رکنا پڑا۔ رات کے وقت لونڈی ایک بھاگتے ہوئے آئی اور کہا ہمارے جو آقا ہے، گروپ کا جو سردار ہے، جو لیڈر ہے، اس کو ایک بچھو نے کاٹ لیا یا سانپ نے کاٹ لیا، کسی موذی چیز نے، زہریلی جانور نے کاٹ لیا، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کرے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں جانتا ہوں۔ سارے لوگ تعجب کرنے لگے، یہ کیا جانتا
है तो उनको उम्मीद नहीं, वो गए और जाकर सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दी और उसको शफा हो गई। उसने कुछ बकरियां, रिवायत में आता 30 बकरियां, चूंकि 30 सहाबा थे, और उसके साथ साथ कुछ दूध भेज दिया, काफी दूध भेजा कि ये लोग पिए करें। तो लोगों ने कहा ठीक है, बकरियों का मामला अभी हम तय नहीं करते, जब मदीना जाएंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हालात बयान करेंगे, क्या हुआ कैसे हुआ, फिर देखा जाएगा इसका मसला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बात बयान की, आपने उन सहाबी को बुलाया, कहा इधर आओ। वो सहाबी आए तो कहा तुम्हें कैसे पता सूरह फातिहा रुकिया है, ठीक है, तुम्हें कैसे पता सूरह फातिहा रुकिया। और ये सहाबी से जब दूसरे सहाबा ने तभी पूछा था, जब वो पढ़कर आए थे तो पूछा क्या पढ़ा, तो कहा सूरह फातिहा पढ़ा मैंने। तो कहा तुम्हें क्या पता है, मुझे नहीं पता, बोले इसका इलाज कर, मैंने सूरह फातिहा पढ़ा, उसको फायदा हो गया। तो यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए हदीस के अंदर अल्फाज है कि कहा तुम्हें कैसे पता चला कि ये सूरत रुकिया है, पढ़ रेमेडी है, दम की जाने वाली चीज। तो ऊपर आ रहा क्योर है, शिफा है, रुकिया है, रेमेडी है, दम करने वाली चीज है। तो सूरतुल फातिहा की फजीलत भी बहरहाल आ रही है और इसका नाम भी बहरहाल इसका पता चल रहा है। तो सूरे जिसको कहेंगे शिफा या शाफिया, या इसी तरह जो है सूरे जो है रुकिया, मतलब वो सूरत जिसको पढ़कर दम किया जाता है। इसी तरह इसका एक मशहूर और मारूफ नाम है अलहम्द। अलहम्द सूरतुल फातिहा का एक मारूफ नाम है अलहम्द, ठीक है। क्योंकि उमूमन हम देखते हैं बहुत सारी सूरतों को हम उनके असल नाम से नहीं पहचानते हैं, बल्कि उनकी इब्तिदा से पहचानते। सूरह तबारकल्लज़ी है ना, सूरह तबारकल्लज़ी, मतलब हम उसको असल नाम से वो नहीं करते हैं। सूरह मुल्क, सूरह तबारकल्लज़ी, ठीक है। सूरह कुल, मतलब उमूमी एतबार से कुल बोले तो कुल अल्लाहु अहद होता है ना। तो इस तरह से हम जो है नाम देते हैं, लेकिन इसका नाम अगर देखा जाए तो अलहम्द भी एक मशहूर नाम है। जैसा कि अलम तरा सूरह फील है ना, लेकिन अलम तरा से मशहूर है, तो वैसा सूरह अलहम्द है ना, अलहम्द ये भी इसका एक नाम है। इसी तरह जो है कुछ उलमा लिखते हैं इसका एक नाम कंज भी है। कंज मतलब खजाना, और कंज उस खजाने को कहते हैं जो दबा हुआ और छिपा हुआ होता है, मतलब ओपन नहीं होता है, क्लियर नहीं, सामने नहीं होता है, तो कंज भी कहा जाता है। कुछ लिखते हैं इसको सूरह काफिया भी कहा जाता है, मतलब ये सारी सूरतों पर किफायत कर जाती है, लेकिन इस पर कोई सूरत किफायत नहीं करती। मतलब अगर ये हो तो सारी सूरतों पे किफायत कर जाती, काफी हो जाती है, लेकिन अगर ये ना हो तो सारी सूरतें काफी नहीं आ सकती। तो बहरहाल इसके कई नाम मशहूर और मारूफ है, जिसमें से 7, 8, 9 तो बड़े मारूफ नाम है और 2 नाम मैंने और भी रखे आपके सामने। तो बहरहाल इनके नाम खुद बता रहे हैं इनकी फजीलत क्या है, इसलिए कि हर नाम के पीछे कुछ वाक़या है। जैसा सुर्खिया, तो अरे इसे एक फजीलत पर चले, इसको दम किया जा सकता है, ये एक फजीलत है, ठीक। और इसके अंदर 7 आयतें हैं, याद रखें। सूरतुल फातिहा के अंदर 7 आयतें हैं, याद रखिए। 7 इसके अंदर टोटल आयतें हैं सूरतुल फातिहा के अंदर, ठीक है। और बिस्मिल्लाह से ये सूरत जो है शुरू होती है, याद रखिए, ठीक है। अब इसमें इख्तिलाफ है कि बिस्मिल्लाह किसी सूरत का हिस्सा होता है या नहीं होता, याद रखिए, ठीक है। बिस्मिल्लाह किसी सूरत का हिस्सा होता है या नहीं होता है, इसमें इख्तिलाफ है, सिवा इसके कि जो एक बार जो है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है, जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब खत लिखा तो तब लिखा इन्नहु मिन सुलेमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि सुलेमान की तरफ से, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुरू किया खत अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसको छोड़कर ये तो आयत का हिस्सा, इसको छोड़कर याद रखिए बिस्मिल्लाह के ताल्लुक से इख्तिलाफ है कि आयत है या नहीं है। और बिस्मिल्लाह ये एक वाहिद ऐसी आयत है या ऐसा हिस्सा है कुरान का जिसको ना मानने पर कोई इंसान काफिर नहीं होता। सूरह की इब्तिदा में, बीच में नहीं, जब बीच में आ जाएगा तो फिर तो मानना लाजिम हुआ, जो एक ही जगह आता है, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 114 मरतबा कुरान में आता है, 113 मरतबा सूरों के ऊपर लगता है और एक सूरत के ऊपर नहीं लगता है, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह को क्यों आयत माना नहीं जाता, क्यों माना जाता है, इस पे एक लंबी बहस है। वैसे मुख्तसर ही समझा दूं कि इसमें खुद सहाबा में और सहाबा के बाद उलमा के अंदर ये इख्तिलाफ बाकी रहा, ताबईन में, कि अक्सर का ये मानना था कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सिर्फ सूरों के डिफरेंशिएशन के लिए लगाया जाता है, फर्क करने के लिए कि दूसरा सूरा चालू हो रहा है, बस इस वजह से इसमें इख्तिलाफ है कि आयत है या फर्क करने के लिए लगाया जाता है। और सूरह अनफाल और सूरह तौबा को बहुत सारे सहाबा एक ही सूरत मानते थे, जिसकी वजह से सूरह तौबा के ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं आता, क्योंकि पूरा वाक़या जंग से मुताल्लिक है, माल गनीमत से मुताल्लिक है, जंग में क्या करना है, ये सारी चीजें तफसीला डिस्कस हो रही है, समझ रहा। तो लिहाजा सूरह अनफाल और सूरह तौबा की थीम एक ही है, तो बहुत सारे सहाबा इसको एक ही सूरत मानते थे, सूरह अनफाल से शुरू करके सूरह तौबा के आखिर तक एक ही सूरत मानते थे, इस वजह से बीच में बिस्मिल्लाह नहीं लगाते थे, समझा। तो बाकी पे उनका कहना था कि ये फर्क करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन ऐसी कुछ रिवायतें मिलती, जैसे कि हदीस के अंदर आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया, मुझ पर अभी एक सूरत नाजिल हुई। सहाबा बैठे थे, सहाबा ने कहा कौन सी सूरत, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और आपने उसके बाद सूरत को तिलावत की, इन्ना आतैना कल कौसर, ये सूरतुल कौसर तिलावत की। तो यहाँ पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर, समझ रहे हैं। तो यहाँ बिस्मिल्लाह आपने लगा दिया। तो कुछ उलमा लिखते हैं बिस्मिल्लाह हिस्सा है और हर सूरत से पहले पढ़ना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं है। लेकिन सूरह फातिहा के
اندر سورہ فاتحہ کے اندر جمہور کا یہ قول ہے، جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یہ جو ہے اس کا حصہ ہے سورہ فاتحہ کے اندر، چونکہ اگر بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے تو پھر 6 آیتیں بچتی ہیں، سمجھے؟ تو ان کا قول یہ ہے، لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، سر میں پڑھا جائے گا۔ آیت کا حصہ تو ہے لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، سر میں۔ کیوں جہر میں نہیں پڑھا جائے گا اور سر میں پڑھا جائے گا؟ تو اس تعلق سے یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے صحابہ اس کو جہر میں نہیں پڑھتے تھے، اور خلفائے راشدین بھی چاروں بھی اس کو جہر میں نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا اکثریت نے نہیں پڑھا، لیکن کچھ قرأتوں کے اندر بسم اللہ بھی پڑھا جاتا، جیسا مدینے کے اندر پڑھا جاتا تھا، مکے میں نہیں پڑھا جاتا تھا۔ بہرحال اس کے بعد بہت سارے علاقوں میں پڑھا گیا، بہت سارے میں نہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہ آپ دیکھیں گے جب بسم اللہ کو پڑھیں گا خالی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے کریں گا، لیکن بہت ساری جگہ نہیں۔ بہرحال تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ جہر میں پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، لیکن بات ثابت ہے کہ خاموشی میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ حصہ ہے سورہ فاتحہ کا، لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم امام دل میں پڑھیں گا، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد سے اس کو جہر میں پڑھیں گا جہاں جہری نماز ہے، اور سرجہ نماز ہے تو وہاں تو سوال ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور اس کی دلیل سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں اور بڑا قرآن عطا فرمایا، اور اس سے مراد سورۃ الفاتحہ، چونکہ بہت ساری حدیثیں اس پہ دلیل ہے کہ سبب من المثانی وہی ہے جو سورہ فاتحہ ہے۔ آگے انشاءاللہ میں اس بات کو رکھوں گا، ٹھیک۔ تو اس میں ٹوٹل 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے، چاہے انسان کسی بھی قسم کی نماز پڑھا ہو، سفر میں ہو یا شہر میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، چاہے وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، یا کسی بھی قسم کی نماز ہو، ساری نمازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، ابو سعید معلّہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میرے پاس آؤ، لیکن میں نماز میں تھا، میں نے نماز کو مکمل کیا، نماز مکمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب میں نے تمہیں پہلے آواز دی تھی تم نے جواب کیوں نہیں دی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی حالت میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہا کیا تم نے اللہ کا یہ احکام نہیں سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو تم اس آواز کو جو ہے جواب دو، واپس آؤ۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو نہیں جانتا تھا، میں انشاءاللہ اگلی بار ضرور کروں گا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہوتا اور آپ آواز دیتے تو اس شخص کو آپ کی آواز پر آپ کے پاس حاضر ہونا یا موجود ہونا ضروری تھا، یاد رکھیے، نماز توڑ کر۔ یہ بات آ رہی کہ تم کیوں نہیں آتے؟ کہا میں نماز پڑھتا ہوں۔ کہا نماز پڑھتے کیا تم نے یہ نہیں سنا اللہ کا حکم؟ ٹھیک، تو کہا میں اب آئندہ اس بات کو یاد رکھوں۔ تو کہا میں تمہیں اس مسجد سے نکلنے سے پہلے جو ہے قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے آگے جا رہے تھے، اور صحابی کہنے لگے مجھے ڈر لگنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل جائیں گے اور میرے کو سورت تو نہیں سکھائی سب سے بڑی۔ تو فوراً جب مسجد کے دروازے پر آئے کہ اب نکل جائیں گے، مطلب اس کے اینڈ پر آئے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ، آپ نے کہا مجھے آپ قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھائیں گے۔ کہا آپ نے بتائیں؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت، الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا یہی جو ہے 7 مثانی ہے، 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، یہی ام القرآن ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ یہ 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، یہی بڑا قرآن ہے اور یہی قرآن کی اصل ہے، جڑ ہے، ماں ہے۔ سب سے بڑی سورت کا قرآن کس کو؟ سورۃ الفاتحہ کو۔ اس کا نمبر 1 ہونا خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے سورۃ الفاتحہ۔ آئیے دوسرا واقعہ لیتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو انہوں نے جواب نہیں دیا چونکہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار آواز دی تو انہوں نے جلدی نماز پڑھنا شروع، اسپیڈلی ایک دم تیزی سے، اور جلدی سے سلام پھیرا، نماز جلدی پڑھ کر اور گئے اور سلام کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھا۔ تو کہا جب میں نے تمہیں آواز دی تو تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا، آئی کیوں نہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا۔ تو کہا تم نے کیا اللہ کا یہ احکام نہیں سنا کہ جب اللہ کے رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، یہ آیت نہیں سنی؟ تو کہا سنی۔ تو پھر تو کہا انشاءاللہ میں آئندہ یاد رکھوں گا اور آپ کی آواز آتے میں آ جاؤں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت سکھاؤں گا آج مسجد سے نکلنے سے پہلے، جو سورت اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ فرقان میں نازل ہوئی، 4 کتابوں کے نام میں، نہ فرقان میں نازل۔ تو یہ بڑے خوش ہو گئے، کہا بالکل سکھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہاتھ ملائے ہوئے تھے، ہاتھ میں ہاتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ تھا اور دونوں چل رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو میں جو ہے ایک ایسی سورت سکھاؤں گا جو نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں،
نہ انجیل میں نہ فرقان میں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اب ڈر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل جائیں گے اور مجھے بھی سکھائی نہیں وہ سورت. تو میں نے کہا اللہ کے رسول ہم مسجد سے بس باہر نکل رہے ہیں, اس سورت آپ نے نہیں سکھائی. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما کہا قسم حضات کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین. سورۃ الفاتحہ یہ وہ سورت ہے قرآن کی جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی, نہ زبور میں نازل ہوئی, نہ انجیل میں نازل ہوئی اور نہ ہی فرقان میں. آپ نے کہا قرآن میں اب ہو گئی ہے, اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی. ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سنی. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ آواز کیسی؟ تو کہا آج جنت کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا, آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا, اور فرشتے سورۃ الفاتحہ لے کر آئے. مطلب اسپیشل آئے, اسپیشل فرشتے آئے, اسپیشل ہوئی ساری چیزیں, سمجھے, جو دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. تو سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی. یہ اس کی فضیلت ہے, کسی امت کو نہیں دی گئی. یہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی. کسی امت کو, کسی قوم کو, کسی نبی کو, کسی کو یہ سورت نہیں دی گئی, سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے فضائل کے اندر ایک فضیلت یہ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ, صحیح مسلم کی روایت, 3 مرتبہ کہا اور فرمایا 3 مرتبہ کہا. الفاظ یہ تھے آپ نے کہ جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں. 3 مرتبہ دہرایا. جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں. 3 مرتبہ آپ نے دہرایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کو روایت کر رہے تھے, لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ امام کے ساتھ بھی, تو کہا امام کے ساتھ بھی, جب امام کے ساتھ ہو تو اپنے جی میں پڑھ لیا کرو. جب امام ہو خیرت کر رہا ہو تب, تو کہا اپنے جی میں پڑھ لیا کرو, دل میں پڑھ لیا کرو پھر, لیکن تب بھی پڑھنا ہے تم. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا اس سورت کو اتنی اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے. کہ میں نے نماز کو, اللہ فرما رہا ہے, اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے. اور پھر الفاظ ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتا ہے بندے نے میری جو ہے تعریف. پھر جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہ بڑا مہربان نہایت رحم والا, یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان. ٹھیک. اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے, جو میرا بندہ مانگے گا میں اس کو وہ دوں گا. یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے, یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا اللہ کی حمد و ثنا تعریف, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تعریف. ٹھیک. اس کے بعد یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف, 5ویں آیتیں اللہ اور بندے کے بیچ میں عدد ہے. حدیث کے الفاظ بھی یہ میرے بندے اور میرے بیچ میں ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں اسے دوں. بیچ میں, تو علماء لکھتے ہیں بیچ میں, مطلب اس میں دونوں باتیں. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے. آدھی آیت اللہ کے لیے آدھی بندے کے لیے, اپنا تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ پورا بندہ دعا کر رہا ہے. تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف, 5ویں آیتیں بندے اور اللہ کے بیچ میں, اور باقی کی 2 آیتیں بندے نے اپنی دعا کی. 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا, اللہ اور بندے کے بیچ, اور بندے نے اپنی دعا کی. ٹھیک. تو یہاں اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں, میرے بندے کو وہ دوں گا جو اس نے خواہش کی ہے, جو اس نے مانگا ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں, میرے بندے کو میں وہ دوں گا جو اس نے مجھ سے مانگا ہے. مطلب جو دعا ہم نے کی, اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا, صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پہ تیرا انعام ہوا, غیر المغضوب ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا, ولا الضالین اور ان کے راستے پہ نہ چلا جو اپنی راہ سے بھٹک گئے. آمین ہم کہتے ہیں. تو بندہ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے جو مانگا میں اسے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کا پڑھنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ضروری نماز میں. کیوں کہ نماز کہا گیا کہ اللہ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا بانٹ لیا ہے, یاد رکھ. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت جو ہم دیکھ چکے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ رقیہ ہے, اس کو دم کیا جا سکتا ہے نا, اس میں شفا ہے, جیسا کہ جادو ہو جائے, ٹھیک ہے, تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاج ہے, مطلب ایک قسم کا, یا زہریلا جانور کاٹ لے تب اس کو دم کیا جا سکتا ہے, یاد رکھیے. تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے. ویسے اس سورت کی کئی فضیلتیں احادیث کے اندر آتی ہے, اور اس کے فضائل پر, اس کی اہمیت پر, اس کے معنی اور مفہوم کو ایکسپلین کرنے میں لوگوں نے جلدیں لکھ دی, یاد رکھیے جلدیں لکھ دی. جیسا کہ مشہور اور معروف جو مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک مشہور کتاب ہے سورۃ الفاتحہ کی, انہوں نے تفسیر کی. میں سمجھتا ہوں 200-250 پیجز کی صرف ان 7 آیتوں کی تفسیر ہوگی اس کے اندر. تو بہت بہرحال اس کی تفسیر, اس کی فضائل, اس کے فوائد, اور اس سورت کے کیا فائدے ہوتے ہیں, اس کی کیا اہمیت ہے, اس کے ہر حرف ہر معنی کی کیا اہمیت ہے, اس لیے کہ اس کو قرآن کی جڑ کہا جا رہا ہے, اصل کہا جا رہا ہے, ماں کہا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ معمولی
معمولی جو ہے صورت نہیں ہے، یہ معمولی چیز قرآن عظیم کہا جا رہا ہے، معمولی بات نہیں، ساتھ بار بار پڑھی جانے لے آتے، معمولی نہیں، نماز میں پڑھنا ضروری، معمولی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ چند فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آئیے اب چند باتیں اس کے معنی کے تعلق سے 7 آیتوں کو ہم مختصر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، اس کی کیا فضائل ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا ثمرات ہیں، اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو کچھ نہ سمجھتا ہو، کچھ نہ آتا ہو اور کسی کام کی شروعات کرتا ہو تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، ہے نا، جب کسی چیز کو کھولو تو بسم اللہ پڑھو، جب کسی چیز کو ڈالو، پانی اگر مشکی سے ڈالے تو بسم اللہ پڑھو، چیزوں پر ڈھانکو تو بسم اللہ پڑھو، دروازے کھولو تو بسم اللہ پڑھو، دروازے بند کرو تب بسم اللہ پڑھو، ہے نا۔ کتنا ہے، قرآن پڑھ رہے اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے، کسی کام کی شروعات کرے اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ مطلب بسم اللہ ایک طرح سے ایک ماسٹر دعا ہے، ایک ماسٹر کی جیسا ہوتا ہے نا، تو ایک ماسٹر دعا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا تو یہ کر سکتے کم از کم بسم اللہ، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحیم۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، اگر یہ شامل نہ ہو تو ہمارا کھانا اس میں بھی شیطان شامل، ہمارا پینا اس میں بھی شیطان شامل، ہمارا رہنا اس میں بھی شیطان شامل، یاد رکھیے۔ اور اللہ کا ذکر نہ ہو تو ہر عمل میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہا، ہر عمل میں یاد رکھیے۔ تو بسم اللہ کو ایک معمول بنا لے اللہ کے نام سے، ہے نا۔ وضو کرنا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھنا ہے، کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، مطلب بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے، بھول جاتے ایک الگ بات ہے لیکن بڑا اہم ہے۔ بسم اللہ یاد رکھیں۔ تو یہاں سورہ فاتحہ شروع ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم جب قرآن کو پڑھے تو بسم اللہ سے چالو کرے، ہر کام کرے تو بسم اللہ سے چالو کرے اور بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو یہ کام بابرکت ہوگا، فضیلت کا حامل ہوگا، اہمیت کا حامل ہوگا، برکت لائیں گا، رحمت لائیں گا، ہے نا، اللہ کا کرم ہمارے طرف متوجہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے بابرکت نام سے اس چیز کی شروعات کی۔ اور اللہ کے نام سے زیادہ بابرکت چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب سے بابرکت چیز، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس میں تاثیر دے اس کو برکت والا اللہ بنا دیتا ہے، لیکن سب سے بابرکت ہم جب شروعات کریں کسی چیز کی تو بسم اللہ سے کریں۔ تو یہاں بھی اللہ نے سورۃ الفاتحہ کی اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا، ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آیت نمبر 2، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے۔ اب قرآن کی ابتدا اور سٹارٹ دیکھیے کتنی بیوٹیفلی ہو رہی ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہے۔ پہلے شروعات کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا، کتاب شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے کرو۔ دوسرا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ تعریف حمد کرنے یا حمد کسی کی جائے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ بتا دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت کون ہے، انٹروڈکشن بھی آ جا رہا ہے دوسری آیت کے اندر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کوئی لوکل، علاقائی، ٹرائبل یا ریجنل گاڈ نہیں ہے۔ جس رب کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ رب سارے عالم کا رب ہے، جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، سارے عالم، سارے عالم، عالم جو کچھ وجود میں ہے، سب عالم، جو کچھ وجود میں سب عالم میں۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، تمام چیزیں جو وجود میں لائی ہے اس نے، ان سب کا رب، سمجھ رہا، الحمدللہ، تمام تعریف۔ اور الحمدللہ کا معنی شکر کے اس میں نہیں لینا چاہیے، حالانکہ حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں، جنرلی اردو اسپیکنگ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، الحمدللہ کا معنی کیا لیتے ہیں ہم لوگ، اللہ کا شکر ہے۔ اب پرابلم کیا ہوتی ہے، حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے، سمجھ رہے آپ۔ جیسا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں شکریہ بھائی صاحب آپ نے میرا کام کیا، لیکن ضروری نہیں میں اس کی تعریف کروں، میں پسند بھی نہیں کرتا ہوں اس کو، نہیں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حمد میں شکر شامل ہے، شکر میں ہم شامل نہیں ہے۔ اگر ہم اردو زبان کے اعتبار سے اس کا معنی اللہ کا شکر ہے، جیسا کہ لوگ کھانا کھاتے ڈکار آئی تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بہت کم پڑھتے ہیں، حالانکہ الحمدللہ کے تعلق سے اس کی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ افضل الذکر، الحمدللہ افضل الدعاء، حدیث کے الفاظ، افضل الدعاء، سب سے افضل دعا الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ تو بہرحال اس کا معنی تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے نہیں ہے، تمام تعریف، چونکہ شکر کے اندر حمد شامل نہیں ہوتی، حمد میں شکر شامل ہے، تو ہم اس کو تمام تعریفیں لے، اللہ کا شکر یہ معنی مت لے، ورنہ اللہ کا شکر معنی میں لیں گے تو پھر صرف اچھائی پہ بولنا پڑے گا۔ اگر کوئی خیر ہم کو نظر نہ آیا تو ہم اس پہ الحمدللہ کیوں بولیں گے، الحمدللہ کیوں بولیں گے۔ جیسا کہ کوئی پیدا ہو گیا کسی گھر میں، بچہ پیدا ہوا تو کیا بولتے ہیں لوگ، الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد عطا کی۔ لیکن اگر کسی گھر میں کوئی مر گیا اور آپ نے کہا الحمدللہ تو آپ گئے، کیوں کہ معنی کیا اس میں لیا جا رہا ہے، تمام
شکر ہے نا، شکر تو یار یہ موت پہ تم بڑھ، جب کہ الحمدللہ تمام تعریف ہے، تو کوئی پیدا ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی بیمار ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی مر جائے بھی تو تعریف اللہ کی، دنیا میں خیر بھی آئے تعریف اللہ کی، شر بھی ہمارے اوپر آئے جو کہ آزمائش تعریف اللہ کی، تعریف اللہ کی یاد رکھیے چاہے حالات سے ہم جو بھی گزرے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، عالم سے مراد ہر وہ چیز جو ایگزسٹنس میں، ہر وہ چیز جو وجود میں، انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، کیڑے مکوڑوں کا عالم، مچھلیوں کا عالم، جانوروں کا عالم، چرند پرند کا عالم، تمام چیزیں جو کچھ ہے کائناتوں کا عالم. یاد رکھیے لا تعداد کائنات جو اللہ نے تمام عالموں کو آپ دیکھیں تو آپ تعجب کریں گے. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، سارے عالم کا رب ہے، ان سب کو بنانے والا ہے. اس لیے کہ اگر اس عالم پہ کوئی غور کرے نا تو بنانے والے کی ذات پر خود ایمان لاتا ہے، جتنی چیزیں اس نے بنائی. اور رب کہتے ہیں عربی زبان میں، رب کہتے اس ذات کو کہ جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا، اس کو کہتے ہیں رب. جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا، اس کو کہتے ہیں رب. بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہاں دینے والا. ماں کی پیٹ سے نکل کے دنیا میں آ گیا، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہ چیز دینے والا. جو اس کی چیزیں ضرورت کی وہ چیزیں فراہم کر دے رہا ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ ہوتا ہے رب، جو جب جتنا جیسے ضرورت ہو اتنا دینے والا. سمجھ رہے؟ نہ زیادہ نہ کم، جتنی آپ کو ضرورت ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. یاد رکھیے. اور عالم میں کیا کہوں، اگر ایک انسان رب کا انکار کرتا ہے، اگر عالم پہ بھی غور کرے تو رب پر ایمان لائے گا کہ نہیں بنانے والا ہے، اور اس نے ہر چیز کو اتنا دیا جتنی اس کو ضرورت تھی. یہ بڑی بات. تو قرآن کی ابتدا ایک یونیورسل میسج کے ساتھ ہو رہی ہے کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے آئی جو سارے عالم کا رب ہے. یہ کوئی لوکل گاڈ، ریجنل گاڈ، ٹرائبل گاڈ کی بات نہیں ہو رہی. یہ ایک ایسے ڈیٹی کی، کیسے پالن کرتا رچیتا کی بات ہو رہی ہے. یہ ایسے خالق کی بات ہو رہی بنانے والے کی جو سارے عالم کا بنانے والا ہے. سمجھ؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. اللہ سب کا رب ہے، یہ کوئی صرف مسلمانوں کا رب نہیں. یاد رکھیے یہ میسج سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کنوے کر دیا. اور سارے عالم کا کوئی علاقہ یا کوئی ایریا، کوئی ریس، کوئی قوم کا بھی نہیں. یاد رکھیے کہ یہ قوم کا ہے وہ قوم کا ہے، سارے عالم کا رب. یاد ہے جو کچھ وجود میں اللہ ان کا رب ہے. یاد ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. یاد رکھیے. اب بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے تعلق سے ایک مشہور روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ رحمان نے رحم کو پیدا کیا. رحم سمجھتے ہیں؟ یوٹرس، بچے دانی، ماں کے پیٹ میں جو حصہ ہوتا ہے جو ایک بچے کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے. یاد رکھیں سب سے محفوظ جگہ رحم. اللہ فرماتا میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسی سے اپنا نام رحمان رکھا. رحم سے نام رحمان رکھا. جو اس کے رشتوں کو باقی رکھیں گا تو میں بھی اپنا تعلق اس سے باقی رکھا، اور جو اس رحم کے رشتوں کو توڑ دیں گا تو میں بھی اس سے اپنا تعلق توڑ. ایک روایت میں کہ اللہ نے رحم کو پیدا کیا اور اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا. تو رحم نے اللہ سے دعائی کی، اللہ سے فریاد کی، مانگا اے اللہ اے اللہ. تو اللہ نے بولا کیا بات ہے، کیا ہو؟ تو کہا میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے، میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے جو میرے سے باقی رکھے، مطلب پیدا رشتوں کو باقی رکھے، اور جو توڑے کیا معاملہ ہے. تو اللہ نے کہا جو تیرے رشتوں کو باقی رکھے میں بھی اس سے رشتہ باقی، جو توڑ دیں گا میں بھی اس سے رشتہ. تو رحم خوش ہو گیا، سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ میرا حق ادا ہو گیا. تو اللہ نے رحم پیدا کی. سلا رحمی اسی سے سلا جوڑنا، رحمی رحم کے رشتوں کو جوڑنا، تعلقات کو جوڑنا، رشتہ داریوں کو باقی رکھنا. ٹھیک ہے. دینی بنیاد پر رشتے توڑے جا سکتے ہیں لیکن انسان بنا کوئی شرع عذر کے رشتے نہ توڑے جیسے آج کل ہوتا ہے. بہرحال تو اللہ نے رحم پیدا کیا، رحم سے نام لیا رحمان. اور علماء لکھتے ہیں رحمان اور رحیم ایک ہی اس کی اصل ہے، ایک ہی اصل ہے. رحیم رحم اس کی اصل ہے. یہ دونوں لفظ سے آتے ہیں. رحمان اللہ کا رحم گریٹر ڈگری میں، رحیم اللہ کا رحم کرنا جس کو کہیں گے کنڈیشنل ڈگری میں. کیسے؟ اللہ بارش برساتا ہے، جب بارش برستی ہے ایک علاقے میں تو مسلم اور غیر مسلم، ایمان والا اور کافر، ماننے والا نہ ماننے والا، شکر کرنے والا نہ شکرے، سب پر برستا، سب فائدہ اٹھاتے. رحمان انکنڈیشنل رحم. اور رحیم کنڈیشنل رحم. اللہ تعالیٰ روز قیامت صرف مومنوں پر رحم کرے گا، کافروں پہ نہیں کریں گے. سمجھ رہا؟ تو رحمان گریٹر ڈگری میں رحم، کوئی اس کی لمٹ نہیں. انسان کتنا ہی کفر کرے اللہ سے اللہ معاف کرتے رہتا ہے. رحیم آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ مومنوں پہ رحیم ہے، کافروں پر رحم نہیں کرنے والا. یہ معنی ہے. الرحمن رحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا. اور رحمان اللہ کا یہ ایک ذاتی نام بھی یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد سمجھ لیجیے اللہ کے بعد جس نام کو خود کے لیے لیا ہے وہ رحمان ہی یاد رکھیں، ہے نا. الرحمن علم القرآن، خلید اللہ عبید الرحمن، چاہے اسے اللہ کو چاہے رحمان. یہاں کا رحمان رحمان نے تو اللہ کے علاوہ کوئی نام اگر اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا قرآن میں تو رحمان تو بڑا اہم نام ہے. جس کو کہیں گے اگر اللہ کے نام ہی نگینے ہیں ایک تاج کے تو اللہ سب سے بڑا ہے تو رحمان اس کے بعد والا ہے. سمجھ رہا؟ تو رحمان اس کے ذاتی نام بھی ہے، رحیم صفتی نام بھی ہے. رحمان
بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان، سب کے لیے نہایت رحم کرنے والا مومنوں کے آخرت میں. تو اسی لیے کچھ علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے مومنوں کے لیے. صرف اللہ تعالیٰ کافر اور مشرک پہ رحم نہیں کرنے والا، اللہ تعالیٰ منافقوں پر، فاسق اور فاجروں پر رحم نہیں کرنے والا. یہ الگ بات ہے کہ جو کافر کفر اور شرک پہ مرے وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلیں، کوئی رحم نہیں ہوگا. باقی لوگ جو فاسق فاجر تھے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آ جائیں گے. تو رحم صرف ان پر جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے گیا تھا، سمجھ رہے ہیں، اور رحمان سب پر. تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بھی قرآن نے فرمایا سورہ نمبر 33 آیت 43 کے اندر کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تو مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، دوسروں کے لیے. لیکن رحمان ساری انسانیت کے لیے، اس بات کو ہم یاد رکھیں. ٹھیک، تو رحمان رحیم مالک یوم، روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک. ٹھیک، قیامت کے دن کا مالک. اب کیا اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور مالک ہے؟ اللہ یہ کیوں کہہ رہا قیامت کے روز کا مالک؟ تو دنیا کا مالک ہے، آخرت کا مالک. لیکن دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بنیاد پر ہم چھوٹے ہی ایک دم جس کو بنی اللہ کے مقابلے میں تو یہ دعویٰ کچھ بھی مان، لیکن کہیں نہ کہیں دعوے دار ہوتے یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، وہ وہاں کے مالک ہے نا، یہ فلاں کے مالک ہے. کچھ نہ کچھ ملکیت ہوتی ہے نا ہماری. لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم ٹیسٹ سے گزر چکے، جو کچھ دیا گیا آخرت میں صرف اور صرف ہر چیز اللہ تعالیٰ کی. تو مالک یوم الدین روز جزا کا، اس کا ایک قرأت یہ ملک یوم الدین بادشاہ روز جزا کا، مالک روز جزا کا. دونوں کا معنی ہے، دونوں کا معنی کہ بادشاہ مالک بھی ہوتا ہے، سمجھ رہا، اور مالک اللہ کی ایک صفت بھی یاد رکھی الملک. تو بادشاہ روز جزا کا، تو مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، روز جزا کا مطلب قیامت کے دن کا مالک. ٹھیک، اور مالک یہ معنی کو اگر ہم سمجھ گئے نا، مالک کی ملکیت کیا ہوتی ہے. جیسے کہ ایک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ایکچولی مالک اللہ رب العزت کی ملکیت میں کسی کو ایڈ کر رہا ہے لا کر، جبکہ اللہ اکیلا مالک. بنانے والے نے اگر کوئی چیز بنائی تو کیا وہ پسند کریں گا اس کے گھر کے اندر کوئی اور آ کے اس کی باؤنڈری کے اندر کچھ بنائے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی مالک، بادشاہ بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے، اور مالک بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے. تو بادشاہ ہے روز آخرت میں، قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین. یوم الدین وہ دن جس دن ترازو قائم ہوگا، وہ دن جس دن لوگوں پہ انصاف ہوگا، وہ دن جس دن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے، وہ دن جس دن لوگوں نے جو اچھا کیا ان کو اس کا بدلہ، جنہوں نے برا کیا ان کو ان کی بدلے دی جائیں گے. اس دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایک آواز لگائیں گا، اور آواز اس طرح سے ہوں گی انا الملک، آج میں بادشاہ. این الملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے وہ بادشاہ؟ این الجبارون و این المتکبرون، کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو ظلم اور زیادتی اور جبر کرتے اپنے لوگوں پر، اور کہاں ہے وہ جو تکبر کیا کرتے؟ اللہ آواز دیں گے، اللہ آواز دیں گے. یاد رکھ، لہٰذا تکبر کرنا بہت خطرناک بات ہے، یاد رکھ، خاص طور سے جب آدمی کو اللہ مال دولت یا پوزیشن یا سلطنت یا ملکیت دے، اس لیے کہ اللہ آواز دیں گے کہاں ہے دنیا کی بادشاہ؟ آج میں بادشاہ ہوں، آج کوئی دوسرا بادشاہ نہیں، کسی کی بادشاہت نہیں چلیں گے، آج میں بادشاہ ہوں. کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ لا ان کو کہاں جو جبر و زیادتی کرتے، کہاں ہے وہ لوگ جو تکبر کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے بدلے کے دن کا مالک ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 میں فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد، آج کس کے لیے ملکیت ہے؟ صرف اس ایک اللہ کے لیے جو واحد ہے اور قہار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج قیامت کے روز کسی کی ملکیت نہیں ہوں گی، یاد رکھ، اور زمین و آسمان اللہ کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے، یاد رکھ. اور اللہ تعالیٰ کہیں گا کہاں ہے دنیا کی بات؟ آج میں بادشاہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہٰذا اللہ بادشاہ ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا. جس دن جس نے جو دنیا میں کیا تھا اس کو اس کے بدلے چکائے جائیں گے، حساب اور کتاب ہوگا. اس ڈگری اور اس لیول تک یہ بکری جس کو سنگ نہیں ہوں گے، اس کو کسی سنگ والی بکری نے مارا ہوگا تو بغیر سنگ والی کو سنگ دیا جائے گا. وہ اس بکری کو ماریں گے جس نے دنیا میں مارا تھا، اور ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت. اس دن کا اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے، مالک یوم الدین. پھر اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد طلب. اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد طلب کرتے نہیں ہیں، تیری ہی، صرف اور صرف اللہ تیری عبادت اور تجھی سے مدد طلب کرتے. اگر اتنی بات بھی ایک بندہ سمجھ جائے نا، ایک مومن بندہ، تو انشاءاللہ کم از کم مسلمان شرک نہیں کریں گے. حالت یہ ہے کہ ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں، کتنی بار پڑھتے ہیں؟ خالی فرض نمازیں جو لوگ پڑھتے ہیں، خالی فرض تو 17 بار ہو جاتی ہے. فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، 17 دفعہ پڑھ رہا ہے اس کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت اور تجھی سے ہی مدد طلب. تیری بھی نہیں، تیری ہی، ہے نا؟ سمجھ رہا ہوں؟ جیسا کہ مثال کے لیے اگر میں کسی سے کہوں، میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی والدہ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک، کہ میں آپ
سے بھی محبت کرتا ہوں اور ایک ہے میں آپ سے ہی محبت کرتا ہوں. جب آپ سے ہی کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کوئی اور شریک نہیں اس محبت, اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں تو مطلب بہت لوگ شریک. تو یہاں جو صیغہ ہے تیری ہی عبادت کرتے, تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں, تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے کسی بھی قسم. یہ معنی ہے یاد رکھ. اور اس آیت کو ہم دیکھیں تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف حمد و ثنا تھی. یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے. یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم, عادی بندے اللہ کے لیے, عادی بندے کے لیے, اور بندہ اس کے بعد اپنی باتیں رکھ رہا ہے, تجھی سے مدد طلب کرتے. کیا طلب کرتے؟ آگے دعا بھی اللہ ہی سکھا رہا ہے. سبحان اللہ. سورۃ الفاتحہ ایک خوبصورت صرف اللہ کی حمد و ثنا اور دعا نہیں ہے, بلکہ یہ بہترین اپنے آپ میں ایک مکمل دعا ایک بندے کے لیے جو اس کو زندگی جینے کے لیے چاہیے. اور جو دعا اللہ نے اس میں سکھا کر اس دعا پہ ہم مکمل کھڑے اتر گئے تو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے یاد رکھیں انشاءاللہ. تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی ہم شریک نہیں کرتے ہیں کسی بھی چیز میں, نہ تیری عبادت میں, نہ تیرے اسماء و صفات میں, اور نہ ہی تیری مطلب جس کو کہیں گے رب ہونے کے اندر, نہ تیرے نام اور جو ہے صفات کے اندر, اور نہ ہی تیری عبادت کے اندر کسی بھی اس میں ذرہ برابر کی شریک, کیونکہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اور کیا اس کے بعد مدد طلب کر رہے ہیں, کیا دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود وہ دعا بھی سکھا دی. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. صراط کہتے ہیں راستہ, مستقیم سیدھا راستہ, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اب سیدھے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ سیدھے راستے میں ہم کیسے چل پائیں گے بتائیں مجھے؟ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ دکھا. یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں جو راستے مجھے وہی سیدھا لگ رہا, آپ جو راستے آپ کو وہ سیدھا لگ رہا, دنیا کا ہر انسان جس راستے اس کو لگا وہی طریقہ وہی سیدھا راستہ ہے. کون بتائیں گا سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں شرک بدعت کر رہا ہوں مسلمان کہہ کے اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ ہوں, سب کو واقعی گمراہ سمجھ رہا ہوں, ہے نا. میرا حال یہ ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں اور صراط مستقیم پہ سمجھ رہا ہوں, آپ سب کو گمراہ کہہ رہا ہوں. آپ کا حال یہ, آپ بھی کچھ تو بھی نیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو صراط مستقیم. منافق کا حال یہ کہ منافق دل میں کفر رکھ رہے, ظاہر ایمان کا بتا رہے, اور وہ بھی سمجھ رہے سیدھے راستے. تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اسٹریٹ پاتھ, سیدھا راستہ, صراط مستقیم. صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟ اس تعلق سے ایک جامع ترمذی کی بڑی بہترین جو ہے روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے, مطلب حدیث قدسی یہ بھی. پھر آپ نے فرمایا مثال ایک سیدھے راستے کی, صراط مستقیم مثال ایک سیدھے راستے کی ہے, سیدھا راستہ ہے, اور اس راستے کے دونوں جانب دیواریں کھڑی. کیا ہے؟ والز, دیواریں. ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں, ان دروازوں پر پردے لگے ہوئے. دیواروں میں دروازے ہیں, دروازوں پر پردے لگے ہوئے. اور ایک انسان, ایک آواز دینے والا سامنے, جو راستے کے سامنے ایک دروازہ ہے, مطلب راستہ جا رہا وہاں ایک دروازہ ہے, اس کے سامنے راستے پہ نیچے کھڑے کے آواز ہے, لوگوں میری طرف آؤ, اے لوگوں میری طرف. اور دوسرا ایک کھڑا ہوا ہے جو آواز دینے والا, وہ اوپر کھڑا ہے, مطلب دروازے کے اندر ایک کھڑا ہے, ایک اوپر کھڑا ہے. جب کوئی انسان اس سیدھے راستے پہ چلتے چلتے وہ پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے, وہ جو دروازوں پہ پردے ہیں نا ہٹانے کی کوشش کرتا ہے, اوپر والا آواز دیتا ہے اے بندے اس طرف مت جانا ورنہ تو اس سے گزر جائے گا, اے شخص تجھ پہ ہلاکت ہو, اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا. پھر آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے, یہ اسٹریٹ جو راستے کی بات صراط مستقیم ہے. اس کے دونوں جانب جو 2 دیواریں اللہ کی حدود ہے, لمیٹیشنز ہے, اس کے باہر بھی نہیں, اس کے باہر بھی نہیں, اس کے بیچ میں چلنا ہے, ود ان دس باؤنڈریز, یہ لمیٹیشنز ہے. اس میں جو دروازے بنے ہوئے تھے یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہے, اس پہ جو پردے لگے تھے تم کو بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے, بتا دیا گیا حرام ہے, جانا نہیں. بیچ میں جو آواز دینے والا کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ, میری طرف آؤ, تم صراط مستقیم پہ رہوں گے, وہ قرآن ہے. کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ, تم صراط مستقیم, وہ قرآن ہے. اور اوپر جو آواز دینے والا ہے, جب وہ آدمی پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے, حرام چیز کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے, تو آپ نے فرمایا وہ جو اوپر والا آواز جو دیتا ہے ایک مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے حرام چیز پر اس کے خلاف گواہی دیتا ہے, ارے مت کرو غلط ہے. مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے خود بولتا ہے ارے مت کرو غلط ہے. تو صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟ امت مسلمہ صراط مستقیم پہ کیسے قائم رہیں گی؟ قرآن کے ذریعے میرے بھائی. اب قرآن کو چھوڑ کے باقی سب طریقوں پہ انسان چلیں گا تو کیا صراط مستقیم پہ قائم رہیں گا؟ نہیں. اس لیے کہ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے, لیکن اس راستے میں بہت سارے شارٹ کٹس بھی کھلتے ہیں, لیکن سارے شارٹ کٹ جہنم میں جاتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا انتقال ہوا, تشریف فرماتے خبر کھودی جا رہی تھی, آپ نے ایک ٹہنی جھاڑ کی ہاتھ میں لی اور وہ مٹی میں خبر کی ایک سیدھی لکیر ماری اور اس پہ دائیں بائیں جانب اور لکیریں ماری اور کہا یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم, یہ میرا راستہ.
یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے، اور اس میں جو دائیں اور بائیں جانب لکیریں جا رہی ہے یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مسلمان اگر ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، سب چیز ایک ہے، تو پھر ان میں اختلاف کیوں؟ ان میں اختلاف تو یاد رکھیے شیطان ان کے پیچھے جو صراط مستقیم پر ہے نا، شیطان انہی کے پیچھے جو صراط مستقیم ہے انہی کو تو بہکائیں گا اور بھٹکائیں گا، باقی لوگوں کو تو پہلے گمراہ کر چکا اور اطمینان کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو اختلاف تو ہم میں ہی ہوں گا نا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم صراط مستقیم پہ اور شیطان ہی نہیں چاہتا، سمجھا؟ تو سیدھی جو صراط مستقیم ہے نا، اسٹریٹ پاتھ، یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ اس پہ ایک بار آ گئے تو زندگی بھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سیدھی راستے سے چلا۔ تو کوئی ایک آدمی جب اسلام قبول کر لیا اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے کیا میں سیدھے راستے پہ نہیں ہوں؟ پھر کیوں مجھے دعا کرنے لگایا جا رہا ہے روز اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم؟ کیوں دعا کرنے لگایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ صراط مستقیم پہ آنے کے بعد ہی بھٹکنا سب سے اصل کام ہے شیطان کا، صراط مستقیم پر آنے والوں کو ہی بھٹکانا، باقی کو تو لگا چکا، باقی کو جہنم کے راستے لگا چکا، منافق جہنم کے راستے لگ چکے، کافر جہنم کے راستے لگ چکے، مشرک جہنم کے راستے لگ چکے، ایمان کی طرف آئیں گے تبھی پیچھے پکڑیں گا کہ اب اس کو میں بھٹکاؤں، سمجھ رہے؟ اسی لیے ہم کو ایمان والا ہونے کے ناطے تکبر نہیں کرنا ہے کہ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں صراط مستقیم پر مرنے تک دعا کرنا ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم۔ ایمان لانے کے بعد ایک آدمی سوچ سکتا نا کیوں دعا کرنے لگا جا رہی سیدھے راستے پہ چلا؟ اس لیے کہ اب خطرہ زیادہ ہے ہمارا جس کو کہیں گے جہنم میں جانے کا، اس لیے کہ اب شیطان ہمارے پیچھے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا کہ ہمیں سمجھا، اور جہاں وہ شرک نہیں کرا سکیں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرا کے خوش رہیں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اس علاقے میں، عرب کے علاقے میں شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی کبھی عبادت ہوں گی، اب مایوس ہو گیا، اب نہیں ہوتی، لیکن وہ تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کروائیں گا جن کو تم معمولی سمجھ کے کرو گے اور وہ اس میں خوش ہو سیٹسفائڈ ہو جائے۔ تو جہاں اب شرک نہیں ہو سکتا وہاں صغائر کر کے سیٹسفائڈ ہے، جہاں وہ شرک کروا سکتا تو پہلے یہ اٹیک کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو ہر روز سکھایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے۔ کیوں؟ کہ صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے شیاطین بیٹھے۔ اہدنا الصراط، اے اللہ ہم سیدھے راستے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، یاد رکھ، جن پہ تیرا انعام ہوا، تیری نعمتیں تو نے برسائی، جو تیرے پسندیدہ بندے تھے، انعام ان پہ ہوں گے نا اللہ کے جو پسندیدہ بندے تھے۔ اہدنا الصراط، سیدھے راستے پہ چلا، اور کس کے راستے پہ چلا؟ مطلب اس سے پہلے کون تھے جو سیدھے راستے پہ چلے؟ وہ انعام والے لوگ۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ان پہ ہوا جو سیدھے راستے پہ چلے تھے۔ وہ کون تھے؟ من النبیین، وہ انبیاء تھے، والصدیقین، اور سچے لوگ تھے، والشہداء، اور شہید تھے، والصالحین، اور نیکوکار تھے، وحسن اولئک رفیقا، جو قرآن کی ایک آیت کا ہی حصہ یاد ہے نا، ایک لمبا واقعہ اس کے پیچھے بہرحال، لیکن انعام والے لوگ کون ہیں یہ آیت کے اندر بتا دیا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گا تو وہ ہوں گا روز قیامت ان کے ساتھ، من النبیین، انبیاء کے ساتھ، والصدیقین، سچوں کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین ساتھ۔ سمجھا؟ انعام کس پر ہو؟ چار لوگوں پر، انبیاء کے طریقے پہ ہم کو چلنا ہے، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، چونکہ آخری نبی جو ہمیں دیے گئے، والصدیقین، اور سچوں کے طریقے پہ، جس طرح سے ابوبکر صدیق سچے انسان تھے، سارے دنیا نے جھٹلایا، آپ نے اقرار کیا، سارے لوگ عرب کے ہنس رہے تھے کہ محمد کہہ رہے ہیں، جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو لقب صدیق کیوں ملا، وہ یہ تھا کہ سارے لوگ ہنس رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں کل گئے اور جا کر مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کا سفر کر کے آئے، دیکھو محمد، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ساتھی، کسی نے ابوبکر صدیق سے کہا تمہارا ساتھی جو ہے نعوذ باللہ پاگل ہو چکا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے حصے میں مسجد اقصی جو کہ 1 مہینے کا سفر، اس کے بعد آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے؟ تو کہا پھر میں اس کو مانتا ہوں، وہ جا کر آئے۔ صدیق سچا مطلب تصدیق کرنے والا، سچ کو ماننے والا، صدیقین جیسا ابوبکر صدیق اور دیگر سچے لوگ، والشہداء، اور شہید جس طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور جس طرح سے ایک لمبی فہرست ہے شہداء کی، اور وہ صالحین، اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ وہ 4 لوگ ہیں کیٹیگریز جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ یہ سب ایمان کے بعد والی چیز ہے، ایمان لائے وہ سارے تقاضوں کو پورا کرنے والے، لیکن ایمان کی بلندیوں کو چھونے والے، جس میں انبیاء جن کے درجے تک ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے ایمان کے برابر یہ درجے تک نہیں پہنچ سکتی، وہ تھے، اور اس کے بعد ان کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، اور پھر وہ صدیقین، وہ سچے لوگ ہیں جو تصدیق کرتے تھے حق کی ہر دور اور زمانے میں۔ آج بھی اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں جس زمانے میں اسلام کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا معمولی
بات سمجھی جا رہی ہے ادھر. اس دور میں تصدیق کرنا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس چیز پر. منہ ان جیسا کہا گیا یہ ایک سچے انسان کی مومن کی آج پہچان ہے. وہ شہداء وقت پڑھنے پر اپنا جان مال تو انسان لگاتا ہے, جان بھی اللہ کے راہ میں لگا دے. وہ صالحین اور نیکیوں پہ اڑا رہے, اس لیے کہ آج نیکی کرنا بہت مشکل کام. وحسن اولئک رفیقا, اور اللہ نے کہا کیا ہی بہترین ساتھی ہے. جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو ہوں گا 4 لوگوں کے ساتھ, اور یہ بہترین ساتھ, یہ انعام والے لوگ. تو اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر. کن کے راستے پر؟ جو اس راستے پہ چل چکے ہیں پہلے. وہ کون ہے؟ وہ 4 لوگ جن پہ تیرا انعام ہوا. وہ 4 لوگ یہ ہے, ٹھیک ہے, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب, اور مت چلا ان راستے پر, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا. اس سے مراد یہود, سے مراد یہود, اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے ہم سے پہلے, لیکن ایمان والے ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کو اور شرک کو پسند کیا, انبیاء کی نافرمانی کو پسند کیا, اللہ کے جس کو شعار علامت انبیاء کو قتل کرنا پسند, جو رب چاہتا تھا اس کی خلاف ورزی کرنے کو پسند کیا, ہفتے کو مت شکار کرو کرنا ہے پسند کیا, سمجھ رہے آپ, نافرمانیوں کو پسند کیا, اطاعت کو چھوڑ دیا. یہود ان پر اللہ کا غضب ہوا, اور یہود کی خصوصیت رہی جو ان سے کہا گیا وہ پیچھے رہے, اور اللہ رب العزت ان سے وعدہ کر چکا قیامت تک یہودیوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے زبردست عذاب سے. ہر صدی میں ان پہ عذاب آتا ہے الملک, ہر دور میں ان پر ایک صدی میں عذاب آتا ہے, زبردست اللہ عذاب لاتا ہے, چونکہ ان کی سرکشیاں اتنی زیادہ ہے. تو کہا غیر المغضوب, چلا انعام والی راہ پر, مت چلا ان لوگوں کے طریقے پر جن پر تیرا غضب ہوا, یہاں مراد یہود ہے, ولا الضالین, اور ان کے طریقے پہ مت چلا جو تیرے راہ سے بھٹک گئے, یہاں مراد نصارہ, اس لیے کہ ایک یہودیوں کو دیے گئے انبیاء انہوں نے قتل کیا انبیاء کو بے حرمت, اور ایک دیے گئے نبی نصارہ کو انہوں نے خدا بنا دیا. مطلب دونوں ہی الگ الگ ڈائریکشن میں بھاگے, ایک حد سے پیچھے رہ گیا تو ایک حد سے آگے بھاگ گئے. جو ان کی رائٹس تھے, جو ان کا حق تھا, وہ چھوڑ کر ایک نے اتنا دیا کہ بولے یہ تو اللہ ہی ہے نبی کو, اور ایک نے کیا کیا, نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے دھڑلے سے. یہ نبی نے برابر فتویٰ نہیں, قتل کر دو, ایک بات اپنے دل سے خلاف کی, قتل کرا دو, مار دو. سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال یہود نے انبیاء کو قتل کیا, معمولی سمجھا, اور نصارہ نے جو نبی ان کو دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام خدا بنا دیا لے جا کر. گاڈ یا ون ود گاڈ, جو بھی بولی, خدا یا خدا کے ساتھ ایک بنا دیا. ہم نے دونوں سے پناہ مانگی کہ مغضوب والے راستے بھی نہیں چلنا ہے اور ظالم والے. تو ہم کو ایک طرح سے اللہ رب العزت نے ایک گائیڈ لائنز دے دیا, سب سے منیمم دعا بتا دی کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, سیدھے راستے پر چلنا ہے, انعام والوں کے طریقے پہ چلنا ہے, اور 2 لوگوں کے طریقے سے بچنا ہے. اگر اتنا ہم سمجھنے سے, میں نے کہا دنیا اور آخرت کی کامیابی اس دعا کے اندر شامل ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, سیدھے راستے پہ چلنا ہے. قرآن جو بتاتا ہے ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنا جن پر انعام ہو, انبیاء کے طریقے, بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ, اور اس کا صدیقین, شہداء, صالحین کے طریقے پہ چلنا ہے. یہ کر لیے تو دنیا کی کامیابی, آخرت کی کامیابی ہوگی. اور 2 لوگوں کے راستے سے بچنا ہے, مطلب انہوں نے جو شر یا سرکشی یا برائی یا جو کام کیا وہ ہم کو نہیں کرنا ہے. بس اگر یہ نہیں کہ تو ہم خود بخود ان کے راستے پہ ہو جاتے ہیں. مطلب ایمان لانے کے بعد صراط مستقیم پہ اگر ہم ہیں, اور اس کے بعد انعام والے لوگوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں, تو 2 چیزوں سے بچنا ہے ہم کو. وہ کیا ہے, جس طرح سے یہود نے کام کیا جن پہ اللہ کا غضب ہوا, اور ظالمین نے کیا, اگر یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ عزیز, ہم ان دونوں سے بچ گئے, اور یہ لوگوں کے طریقے پہ چل گئے تو دنیا بھی کامیاب, آخرت. ابھی انعام والوں کی راہ کیا ہے اور کیسی ہے, یہ صراط مستقیم کیا ہے. قرآن اب شروع ہو رہا ہے اس کے بعد, ہے نا, سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب شروع ہو رہا ہے کہ یہ ہے وہ صراط مستقیم جو حدیث کے اندر جامع ترمذی کے آگے قرآن جو بلاتا ہے لوگوں میری طرف آؤ, صراط مستقیم. یہ صراط مستقیم قائم رہنے کا ایک ہی ذریعہ قرآن, دوسرا کوئی ذریعہ نہیں, کوئی ذریعہ نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی چیز. قرآن, اے لوگوں میری طرف آؤ, اے لوگوں میری طرف, اور وہ صراط مستقیم ہے, وہی سیدھا راستہ. تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہے. اگر اہدنا الصراط المستقیم ہم دعا کرتے ہیں تو صراط الذین انعمت علیہم, انعام والوں کی راہ. کیا انعام والوں کی راہ, کیا کیا انہوں نے, قرآن اٹھا لی, سورہ بقرہ چالو ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چالو ہو گیا, کیا کیا حرکتیں کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے. ہمیں وہ حرکتیں اپنے انبیاء, اپنے نبی کے ساتھ, اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے, چونکہ ہم آخری امت ہے, لہٰذا دوسرے نبی کا تذکرہ اب ہمارے لیے وہ لائق اتباع نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ چلنا ہے, ہم نے کوئی بھی کام اس کے خلاف نہیں کرنا جس طرح سے وہ لوگوں نے اپنے انبیاء کو. ہمیں وہ کوئی حرکت, وہی کوئی کام, وہی کوئی خصلت, وہ کوئی کیریکٹر اپنے اندر نہیں پیدا کرنا ہے جو یہود کے اندر تھا, جس کے اللہ کا غضب ہوا ان پر. کوئی بھی چیز نہیں کرنا جو انہوں نے کیا, کسی بھی شکل میں انہوں نے کیا, ہمیں نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں, ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, ورنہ پھر کیا ہوگا, نتیجہ وہی ہوگا. ہمیں جو ہے ہر اس چیز کی خلاف ورزی کرنا ہے جو انہوں نے کیا, اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی ہر وہ چیز کی خلاف ورزی کی جو ان کو کرنے کو کہا گیا تھا. معلوم, انہیں کہا جا رہا ہفتے دن مت کرو شکار, تو کر رہے ہیں. ہمیں ان کی مخالفت کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہودیوں کی مخالفت, حتیٰ کہ جب آپ مدینہ پہنچے, مدینہ پہنچنے کے بعد پوچھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو, کیوں؟ تو کہا عید کا دن ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آزادی دی تھی, فرعون کو غرق کیا تھا, بنی اسرائیل کے لیے خوشی کا دن ہے, انڈیپینڈنس ڈے تھا ان کا, خوشی کا دن. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق زیادہ ہے ان لوگوں سے, ہم بھی روزہ رکھیں. آپ نے اعلان کیا, یہود خوش ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھ رہے ہیں. مطلب مشرکین مکہ پر اور دیگر لوگوں پر, عربوں پر ایک دھاک جمیں گی کہ محمد وہ کر رہے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں پہلے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک نہیں 2 روزے رکھوں گا. یہود نے کہا یہ آدمی کوئی ایک چیز تو جس میں ہماری مخالفت چھوڑے, کوئی ایک چیز تو, اب روزہ تھا اس میں بھی انہوں نے 2 رکھا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز میں ان کی جو ہے پیروی نہیں کی، ہر چیز میں مخالفت کی۔ آپ نے کہا یہود و نصارہ اپنے بالوں کو نہیں رکھتے ہیں، مطلب داڑھیوں کو، سر کے بال جب سفید ہوتے ہیں تو وہ مہندی نہیں لگاتے ہیں، تو مخالفت کرو ان کی، تم مہندی لگاؤ، مطلب دیکھنے دکھانے میں بھی ان کی شواذ اختیار نہیں کریں گے، وہاں بھی مخالفت کریں، سمجھ رہے ہیں؟ اتنی مخالفت سکھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے کہا تم مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے مت چڑھا دینا، غلو مت کرنا میری ذات میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی، بس یہ میری حیثیت ہے، میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا مجھے اوپر مت چڑھا دینا، اتنا اوپر مت لے جانا، مطلب ایسا کچھ مت کرنا میرے ساتھ جو انہوں نے کیا کہ اتنا عزت، اتنا احترام، اتنا غلو کیا کہ جو ہے حد سے آگے لے کے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ہم دعا کریں اللہ ان دو کے طریقے میں چلانا، اور اللہ کی دعائیں تو ہم دعا کریں اللہ ہم سیدھی راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے صراط مستقیم کیا؟ قرآن پڑھنا ہے تو بتائیں گا قرآن کیا ہے صراط، اس کو نہیں پڑھتے لوگ بولے صراط مستقیم ہی ہمیں۔ دوسرا انعام والوں کا طریقہ اور راستہ کیا ہے؟ یہ قرآن پڑھنا پڑے گا، وہ بتائیں گا انعام والوں کے واقعات، قصے۔ قرآن کیا ہے؟ انبیاء کے واقعات، نیک لوگوں کے واقعات، ایمان لانے والوں سے اللہ نے کیا سلوک کیا اور کیا بدلہ دیا، اور کافروں سے اللہ نے کیا، یہی تو سارا بھرا پڑا ہے واقعات کے اندر، ہے نا؟ تو یہ جاننا انعام والوں کی راہ کیا ہے۔ مغضوب غضب والے کون تھے، کیا حرکتیں کی، قرآن پڑھنا ہے تو پتہ چلے گا یہود نے کیا کیا، ضالین کیا کیا جو گمراہ ہوئے، پڑھنا پڑے گا قرآن، پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، تو ہم بچ سکیں گے۔ تو یہ کام کر لیا تو دنیا کی کامیابی بھی انشاءاللہ ہماری ہے، اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو یہ بہت مختصر سا ترجمہ میں نے سورۃ الفاتحہ کا آپ کے سامنے رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے شارع عالم کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز جزا کا جو ہے اللہ تعالیٰ مالک، قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہر قسم کی عبادت صرف تیرے لیے کرتے ہیں، اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، چلا ہم کو حق کے راستے پر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے طریقے پر جن پر تیرا انعام، فضل اور کرم ہوا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے طریقے میں مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور جو تیری راہ سے بھٹک گئے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے آمین جو ہے صحابہ وغیرہ کہا کرتے تھے، آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ اس چیز کو قبول کر، مانگ رہے ہیں، آمین کا معنی ہوتا ہے اللہ اس کو ایکسپٹ کر، قبول کر ہم سے، آمین۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی، یہ جو پیغام تھا سورۃ الفاتحہ کا، اور یہ مختصر تھا اس کے فضائل اور ترجمہ تھا، تاکہ جس سورت کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بغیر کوئی نماز نہیں، حدیث میں اللہ صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری کی روایت، اس کی نماز نہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ کیا معنی ہے سورت کا؟ بس میں نے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے معنی رکھنا مناسب سمجھا، تاکہ ہم لوگ اس کا معنی جب سمجھیں گے، جب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، تو پھر ذہن رہے گا جو ہم مانگ رہے دعا پہ کنسنٹریٹ ہم کر سکیں گے، جو ہم مانگ رہے الحمدللہ رب العالمین، تو جب دعا کریں گے تو ہمارا ذہن رہے گا کہ ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، معلوم تو ہمیں وہ، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں لیکن ابھی نماز نہیں پڑھی کہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو پڑھا معلوم ہی نہیں کیا پڑھا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے نہ ہی صرف سورہ فاتحہ بلکہ پورے قرآن کو ہم سمجھنے کی جو کوشش کریں۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے کتاب و سنت کو جو پابند بنائے، ہم تمام کی جو ہے دعائیں جو ہم کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی شکل میں اس کو قبول کرے، ہم تمام کو صراط مستقیم پہ تا حیات قائم رکھے، ہم تمام کو ان لوگوں کے راستے پہ چلائے جو لوگوں پہ اللہ تیرا انعام ہوا، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت کرتے رہے جن پہ تیرا غضب یا جو تیرے راستے سے بھٹک گئے، جب تک ہمیں زندہ رکھ اے اللہ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہوا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض بھائی، جیسے کہ آپ نے بتایا اللہ مطلب جو گھمنڈ کرتے ہیں تو ان تکبر کرتے ہیں ان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، تو جو لوگ جو بھی مسلم ہیں جو گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، کیا وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے یا پھر ان کا مطلب کیسا رہے گا؟ اور ایک سوال ہے جیسا رحم کے رشتے کے بارے میں بتایا، تو اس پہ تھوڑا ڈیٹیل بتائیں، رحم کے رشتے کون سے رہیں گے اور نہیں کون سے رہیں گے، مطلب کون سے رشتے رحم کے نہیں رہیں گے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا، میں نے کہا تو کیا تکبر کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے تکبر کرنے والا ایک گناہ کبیرہ کرتا ہے لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے گناہ کبیرہ کرنے سے اسلام سے انسان خارج نہیں ہوتا جب تک کہ کفر و شرک نہ اختیار کرے، حالانکہ یہ بھی گناہ کبیرہ لیکن اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ ایسا کوئی گناہ کبیرہ کر لے جیسا کہ زنا کر لے یا تکبر کر لے تو اس سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اس کو توبہ کرنا لازم ہے، لیکن تکبر یاد رکھیے ایک بہت سنگین جرم ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر، کبریائی، بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ کی چادر ہے، سمجھ رہے آپ؟ مطلب یہ اللہ کا حق ہے، اس کا اختیار ہے کہ وہی یہ